اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ میامی میں کہیں رپوش ہو گئے ہیں، میجر براؤن نے پریشان لہجے میں کہا۔ ہاں، اس وقت 2 بجے ہیں اور میجر جیرالڈ اپنے سیکشن ممبرز کے ہمراہ ان کی کھوج لگانے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ سی پورٹ پر بھی کئی ممبرز آنے جانے والوں کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ جزیرے کی طرف روانہ ہو چکے ہیں تو انہیں جزیرے کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی ختم کر ڈالو۔ اپنے ساتھیوں کو فوراً الرٹ کر دو اور جزیرے کے گرد گشت کا دائرہ 50 کلومیٹر تک وسیع کر دو۔ کوئی بھی اجنبی اسٹیمر یا بوٹ جزیرے کی طرف بڑھتی دکھائی دے تو اسے سمندر میں غرق کر دو۔ رچرڈ ہارڈی نے غراٹ امیز لہجے میں کہا۔ رائٹ سر، آپ بے فکر رہیں، میں بھی پیٹرولنگ اسکواڈ کو احکامات دے دیتا ہوں، میجر براؤن نے تیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اب یہ سب کچھ تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیبارٹری کی حفاظت بلیو ایجنسی کے سپرد کر کے حکومت نے ہم پر جو اعتماد کیا ہے اس پر پورا اترنے کے لیے تمہیں ہر لمحہ چوکس اور دشمن ایجنٹوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، رچرڈ ہارڈی نے کہا۔ آپ اطمینان رکھیں چیف، حکومت اور آپ کے اس اعتماد کو بحال رکھنے کے لیے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھوں گا، لیکن مجھے حیرت ہے کہ سیکرٹ سیکشن نے غیر ملکی ایجنٹوں کے سلسلے میں اس قدر غفلت کا مظاہرہ کیوں کیا کہ وہ ایجنٹ میامی پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور سیکرٹ سیکشن بے خبر رہا، میجر براؤن نے متحرانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ فالکن کی غفلت کا ہی نتیجہ ہے۔ ان غیر ملکی ایجنٹوں کو ختم کرنے کے بعد میں فالکن کو ضرور سزا دوں گا، رچرڈ ہارڈی نے کراتے ہوئے کہا۔ چیف، ہو سکتا ہے پکیشئی ایجنٹ ابھی جزیرے کی طرف نہ گئے ہوں، میجر براؤن نے ایک اندازے کے تحت بات کرتے ہوئے کہا۔ اگر وہ ابھی روانہ نہیں ہوئے تو پھر یقیناً کلنگ سیکشن انہیں سی پورٹ پر ہی ہلاک کر ڈالے گا، کیونکہ بندرگاہ پر موجود تمام سٹیمرز اور بوٹس کی نگرانی شروع کر دی گئی ہے، جبکہ میجر جیرالڈ ایسی بوٹس اور سٹیمرز کے بارے میں تحقیقات کر رہا ہے جو 12 بجے کے بعد سی پورٹ سے روانہ ہوئے تھے اور اب تک واپس نہیں آئے۔ اس کے علاوہ نیوی کے چند سٹیمرز بھی جزیرے کی طرف روانہ کر دیے گئے ہیں تاکہ اس سمت میں جانے والے سٹیمرز اور بوٹس کو چیک کریں جو بندرگاہ کے علاوہ کسی اور ساحل سے روانہ ہوئے ہوں۔ اب تم میجر جرالڈ سے براہ راست رابطہ قائم کر کے معلومات حاصل کرتے رہنا۔ میں نے ابھی اسے ہدایت کی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رابطہ رکھے۔ ویٹ سال، رچرڈ ہارڈی نے آخر میں کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ میجر براؤن کے چہرے پر ہجان سا پھیلا ہوا تھا، جبکہ اس کی سیکرٹری حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لوسی، روجر کو کال کرو، نارمن کو بھی بلاؤ، میجر براؤن نے اپنی سیکرٹری سے تحکمانہ لہجے میں کہا تو اس نے میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر پریس کر دیا۔ میجر براؤن نے سفید رنگ کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے لگا۔ ہیلو، جیرالڈ اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ میجر براؤن بول رہا ہوں جزیرے سے، میجر براؤن نے کہا۔ یس میجر براؤن، غالباً چیف نے تمہیں میری آمد کے بارے میں بتا دیا ہے، میجر جیرالڈ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، اور اس نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رابطہ قائم کر کے تازہ صورتحال معلوم کر لوں، میجر براؤن نے مضطربانہ لہجے میں کہا۔ میں نے چیف کو 10 منٹ پہلے تازہ صورتحال کی ہی رپورٹ دی تھی، کوئی نئی بات ہوگی تو تب میں تمہیں کال کر لوں گا۔ ویسے تم جزیرے کی سیکیورٹی اور پیٹرولنگ کا سلسلہ سخت کر دو، جیرالڈ نے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ وہ میں کر رہا ہوں، میں صرف یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ پکیشئی ایجنٹ بندرگاہ سے روانہ ہو چکے ہیں یا نہیں، میجر براؤن نے قدر اطمینان بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ جیرالڈ کی ہنسی سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جیرالڈ بھی مطمئن اور پرسکون ہے۔ فی الحال بندرگاہ سے ایسے شواہد نہیں ملے کہ اجنبی افراد وہاں سے کرایہ کے سٹیمر لے گئے ہوں یا واپسی پر کوئی سٹیمر مسافروں سے خالی آیا ہو۔ چند سٹیمر جو تفریح کے لیے لوگ لے گئے ہیں وہ سمندر میں 10-12 کلومیٹر کے اندر گھوم رہے ہیں، جیرالڈ نے بھی کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور جزیرے کی طرف آ رہے ہوں، میجر براؤن نے اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ کیسی بات کرتے ہو میجر براؤن، شاید چیف کے اندیشوں سے تم بھی بوکھلا گئے ہو، جیرالڈ نے دوسری طرف سے ناگوار لہجے میں کہا۔ ہاں، چیف نے احکامات کچھ ایسی انداز میں دیے ہیں جیسے غیر ملکی ایجنٹ جزیرے کے پاس ہی پہنچنے والے ہیں، میجر براؤن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تم ضرورت سے زیادہ ہی گھبرا گئے ہو۔ تم جانتے ہو کہ جزیرے پر پہنچنے کا خشکی کا راستہ کوئی نہیں ہے اور یہاں کرایہ پر ہیلی کاپٹر بھی نہیں ملتے کہ ان ایجنٹوں کے فضائی راستے سے جزیرے تک پہنچنا ممکن ہو، جیرالڈ نے خشک لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ بات تو درست ہے، میجر براؤن نے سہ ہلا کر کہا، اور لوسی جو انٹرکام پر مطلوب افراد کو وہاں پہنچے کی ہدایت دے کر فارغ ہو چکی تھی،
اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ سمندری راستے سے جزیرے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور فی الوقت یہ بھی ان کے لیے ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ میری ہدایت پر نیوی کے بیک وقت 1 درجن اسٹیمر سمندر میں ہی گشت کر رہی ہیں، اور اس وقت وہ جزیرے کی سمت میں بندرگاہ سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ انہیں جو ہی کوئی اسٹیمر یا لانچ وغیرہ اس ایریے میں نظر آئے گی، وہ اسے گھیر کر بندرگاہ پر لے آئیں گے۔ اگر ان میں ہمارے مطلوبہ ایجنٹ ہوئے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، جیرالڈ نے کہا۔ آل رائٹ میجر، جو بھی صورتحال ہو مجھے اطلاع دینا، اوکے، میجر براؤن نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ سر، آپ نے نارمن اور روجر کو بھی طلب کیا ہے؟ خیریت؟ لوسی نے مؤدبانہ لہجے میں میجر براؤن سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، پکیشئی ایجنٹ میامی پہنچنے کے بعد غائب ہو گئے ہیں، اور امکان ہے کہ وہ جزیرے کی طرف چل پڑے ہیں یا جلد ہی روانہ ہونے والے ہیں۔ چنانچہ حفاظتی انتظامات کو سخت کرنے کے لیے روجر اور نارمن کو تاکید کر دو، میجر براؤن نے لوسی سے کہا، تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے سامنے دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان، میجر براؤن نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، تو دروازہ کھلا اور 2 افراد کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ایک ہی قسم کی یونیفارم پہنی ہوئی تھی، ان کے سینے پر ان کے نام کے بیج لگے ہوئے تھے۔ وہ دونوں روجر اور نارمن تھے۔ اندر آ کر انہوں نے فوجی انداز میں ایڑیاں بجا کر سلیوٹ کیا، تو میجر براؤن نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دے کر انہیں کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور وہ دونوں میز کے آگے رکھی کرسیوں پر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گئے۔ میجر براؤن نے انہیں پکیشئی ایجنٹوں کی آمد کے بارے میں بتا کر جزیرے کی حفاظت کے سلسلے میں ہدایات دینے لگا۔ تم دونوں چونکہ ڈپٹی چیف ہو، اس لیے تمہارا فرض ہے کہ اپنے اپنے ساتھیوں پر نظر رکھو، اور جو بھی ذرا سی کوتاہی سے کام لے یا سستی کرے اسے فوراً لاک اپ میں بند کر دو، اور مجھے بتاؤ تاکہ اس کے لیے سزا تجویز کر سکوں۔ میجر براؤن نے روجر اور نارمن کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ رائٹ سر، میرے ساتھی مکمل طور پر الرٹ ہیں اور جزیرے کے گرد پٹرولنگ کر رہے ہیں، روجر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میرے آدمی بھی پورے جزیرے پر گشت کر رہے ہیں، سال پر بھی میں نے گارڈز کی تعداد بڑھا دی ہے، نارمن نے اپنی پوزیشن بتاتے ہوئے کہا، تو میجر براؤن نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ اوکے، تم لوگ جا سکتے ہو، میں چند منٹ بعد سال کا چکر لگانے آؤں گا، میجر براؤن نے تحقیقانہ لہجے میں کہا، تو وہ دونوں کرسیوں سے اٹھے اور سلام کر کے دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ فون کی گھنٹی بجی تو عمران نے گھڑی پر وقت دیکھا تو اس وقت دن کے 2:30 تھے، اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا لیا۔ یس پروفیسر ویلٹ اسپیکنگ، عمران نے پروفیسر ویلٹ کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ کیپٹن ڈیوڈ بول رہا ہوں جناب، میں ایئرپورٹ پر پہنچ گیا ہوں۔ دوسری طرف سے پروفیسر ویلٹ کو جزیرے پر لے جانے والے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کی آواز سنائی دی، اور عمران اسی کی کال کا منتظر تھا۔ پروفیسر ویلٹ کے کہنے کے مطابق جزیرے سے کیپٹن ڈیوڈ ایئرپورٹ پہنچ کر فون پر اسے اپنی آمد کی اطلاع دیتا تھا، تب پروفیسر ویلٹ اپنی گاڑی میں ایئرپورٹ روانہ ہو جاتا تھا۔ کیپٹن ڈیوڈ، تمہیں 1 ڈیڑھ گھنٹہ انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ میری بیگم تھوڑی دیر پہلے ولنٹن سے واپس آئی ہے اور اس کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے اس کے لیے ڈاکٹر کو فون کیا ہے، ہو سکتا ہے اسے کلینک لے جانا پڑے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ رائٹ سر، کیا آپ نے ڈاکٹر مرینا کو بتا دیا ہے؟ وہ تو تیار بیٹھی ہوں گی، ڈیوڈ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، تم اسے فون کر کے بتا دو کہ وہ میرا انتظار کرے، میں اسے اپنی گاڑی پر لے آؤں گا، اوکے، عمران نے کہا، اور فون بند کر کے سامنے بیٹھی جولیا کی طرف دیکھا، جو اس وقت ادھیڑ عمر عورت کے روپ میں تھی۔ گزشتہ رات اس نے میجر پرمود کو کال کر کے بتا دیا تھا کہ وہ جولیا کو پروفیسر ویلٹ کی بیوی نینسی کے میک اپ میں ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پھر جب صبح 10 بجے پروفیسر ویلٹ کی بیوی ولنٹن سے آئی تو عمران اس وقت پروفیسر ویلٹ کے میک اپ میں تھا۔ اس نے پروفیسر ویلٹ کی بیوی سے اس کے لبھو لہجے میں بات چیت کی اور پھر جولیا کا تعارف بھی کرایا، اور جولیا کے نام کے ساتھ پروفیسر کا لفظ لگاتے ہوئے بتایا کہ جولیا بھی لیبارٹری میں کام کرتی ہے اور اس سے ملنے کے اشتیاق میں 1 گھنٹہ سے اس کا انتظار کر رہی ہے۔ نینسی نے خوشی کا اظہار کیا، اور چند منٹ بعد عمران نے اسے بے ہوش کر کے میک اپ کے ذریعے جولیا کو نینسی بنا دیا۔ اس دوران خاور سٹور میں چھپا رہا تھا، لیکن اب کیپٹن ڈیوڈ سے یہ سن کر کہ کسی ڈاکٹر مرینا نے بھی جزیرے پر جانا ہے، عمران کو حیرت ہوئی تھی۔ اس نے ڈیوڈ پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ ڈاکٹر مرینا سے ناآشنا ہے، لیکن اب اس کے بارے میں پروفیسر ویلٹ سے معلومات حاصل کرنا ضروری تھا، جو ایک کمرے میں بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ مگر اب اس کمرے میں پروفیسر ویلٹ تنہا نہیں تھا، وہاں البرٹ کارگو کا مالک البرٹ بھی بے ہوش پڑا ہوا تھا، اور پروفیسر ویلٹ کی بیوی بھی۔
البرٹ کو 2 گھنٹے پہلے میجر پرمود وہاں لایا تھا اور البرٹ کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر اس سے ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد میجر پرمود نے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ پھر میجر پرمود نے میک اپ سے خود کو اس کا ہم شکل بنایا اور عمران سے پروگرام طے کر کے صفدر، چوہان، تنویر اور خاور کو اپنے ہمراہ لے جانے کا فیصلہ کیا تھا، جنہیں عمران نے کال کر کے پروفیسر ویلٹ کے فلیٹ پر بلا لیا تھا۔ عمران میجر پرمود البرٹ کے میک اپ میں واپس البرٹ کے آفس چلا گیا تھا اور عمران کے ساتھیوں کو تیار رہنے کی ہدایت کر گیا تھا۔ عمران اور میجر پرمود کے درمیان طے ہوا تھا کہ وہ لوگ شام کے اندھیرے میں جزیرے پر پہنچیں گے اور پہلے عمران اور جولیا جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ عمران نے پروفیسر ویلٹ کی بیوی کی طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے پائلٹ کو کچھ دیر انتظار کرنے کی ہدایت کی تھی۔ صفدر، خاور، تنویر اور چوہان نئے میک اپ میں تیار بیٹھے تھے۔ عمران نے صفدر کو ساتھ لیا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے باقی ساتھی ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہے۔ وہ دونوں کہاں گئے ہیں مس جولیا؟ خاور نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ معلوم نہیں، بتا کر نہیں گئے، جولیا نے کہا۔ وہ احمق پہلے بھی کبھی بتا کر گئے ہیں جو اب بتا کر جاتا، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے وہ دوسرے کمرے میں گئے ہیں، جاتے وقت کچھ تو بتا کر جاتے، چوہان نے کہا۔ عمران اور صفدر 10 منٹ بعد واپس آئے تو اس کے ساتھی سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ عمران نے خاموشی سے صوفے پر بیٹھ کر فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے لگا۔ اس نے پروفیسر ویلٹ کو ہوش ملا کر اس سے ڈاکٹر مرینا کے بارے میں پوچھ گچھ کی تھی اور ڈاکٹر مرینا کے ایڈریس اور فون نمبر معلوم کر کے دوبارہ پروفیسر ویلٹ کو بے ہوش کر دیا تھا۔ ہیلو، مرینا اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ویلٹ بول رہا ہوں، عمران نے پروفیسر ویلٹ کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اوہ پروفیسر، آپ کی بیگم کیسی ہیں؟ مجھے پائلٹ نے بتایا تھا کہ آپ کی بیگم بیمار ہیں۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر مرینا نے کہا۔ جی ہاں، لیکن زیادہ بیمار نہیں ہے وہ، میں اسے آپ کے پاس لا رہا ہوں کیونکہ اس کی بیماری میری سمجھ سے بالاتر ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ انہیں یہاں لے آئیں، یوں بھی مجھے ان سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا، ڈاکٹر مرینا نے کہا۔ اوکے، میں 10-15 منٹ میں آپ کے فلیٹ پر پہنچ رہا ہوں، عمران نے کہا اور ریسیور کیڈل پر رکھ دیا۔ عمران صاحب، یہ ڈاکٹر کون ہے اور آپ کسے لے جا رہے ہیں ان کے پاس؟ خاور نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ڈاکٹر مرینا جزیرے کی لیبارٹری میں کام کرتی ہے اور اس سے بھی میرے ساتھ جزیرے پر جانا ہے۔ میں چونکہ پروفیسر ویلٹ ہوں اس لیے جولیا کو علاج کے لیے اس کے پاس لے جا رہا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیا ہوا ہے جولیا کو؟ تنویر نے چونکتے ہوئے کہا۔ یہ تو ڈاکٹر مرینا ہی بتا سکے گی کہ اس سے کیا ہوا ہے، یہ مجھے مسلسل سے غصے سے گھورتی رہتی ہے اور سب کے سامنے ڈانٹنے سے بھی گریز سے نہیں کرتی، عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا تو جولیا اسے گھورنے لگی۔ میں نہیں جاؤں گی، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، جولیا نے غصے سے کہا۔ انکار مت کرو جولیا، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو اس کے ساتھ ہی بے اختیار مسکرانے لگے۔ آپ تو جا رہے ہیں مگر ہمارا کیا بنے گا؟ چوہان نے جلدی سے کہا۔ جو کچھ بھی بنے گا ہم سب کا اکٹھا ہی بنے گا، عمران نے منہ بنا کر کہا تو چوہان ہنسنے لگا جبکہ صفدر عمران کو گھورنے لگا۔ تم کیوں غصہ کھا رہے؟ تمہیں اپنا مزار الگ بنوانے کا پورا حق ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم چلتے ہو یا میں بیٹھ جاؤں؟ جولیا نے گھرراتے ہوئے کہا۔ چلتا ہوں فینسی بیگم، ڈانٹ کیوں رہی ہو؟ عمران نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ بھول رہے ہیں عمران صاحب، اب ان کا نام نینسی ہے، خاور نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، نینسی تو پروفیسر ویلٹ کی بیوی ہے، اس لیے جولیا کا نام فینسی بہتر رہے گا۔ وطن واپس جا کر اسے فینسی برقع اور فینسی چوڑیاں بھی لے کر دوں گا۔ کیوں صفدر؟ جولیا برقع میں کیسی لگے گی؟ عمران نے کہا تو جولیا نے لپک کر اس کی گردن پکڑ لی۔ چلتے ہو یہ دباؤں گردن؟ جولیا نے غراتے ہوئے کہا۔ تم غلطی کر رہی ہو جولیا، یہ میری گردن ہے، گاڑی کے ایکسیلیٹر نہیں جو دباتے ہی چل پڑوں گا، عمران نے بوکھلا کر گردن چھڑاتے ہوئے کہا تو تمام ساتھی ہنسنے لگے اور جولیا نے عمران کی گردن چھوڑ دی۔ صفدر، ہم دونوں جا رہے ہیں، مجھے پرمود کی کال آئے تو تم روانہ ہو جانا، لیکن یہاں سے ایک ایک کر کے نکلنا، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جولیا بھی اس کے پیچھے تھی۔ فلیٹ سے باہر آ کر وہ لفٹ میں سوار ہوئے اور عمران نے جولیا کو ہدایت کی کہ وہ لفٹ سے تنہا نکل کر عمارت سے باہر فٹ پاتھ پر جائے اور چند سیکنڈ بعد وہ لفٹ سے نکلے گا تاکہ برآمدے میں بیٹھا گارڈ انہیں الگ الگ جاتے ہوئے دیکھے۔ چنانچہ لفٹ گراؤنڈ فلور پر پہنچی تو جولیا لفٹ سے نکل کر تنہائی برآمدے سے عمارت کے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ دن کا وقت ہونے کے سبب عمارت میں آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا۔ گیٹ سے نکل کر وہ باہر آئی اور چند قدم چل کر فٹ پاتھ پر ٹھہر گئی۔
تقریباً 2 منٹ بعد عمران پروفیسر ویلٹ کی نیو ٹویوٹا کار میں بیٹھ کر باہر آیا اور سڑک پر بائیں جانب مڑ کر اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ جولیا قریب آئی اور عمران کے قریب سائڈ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے دروازہ بند کیا تو عمران نے کار آگے بڑھا دی۔ راستے میں عمران نے جولیا کو اپنے پروگرام کے بارے میں بتایا تو وہ چونک پڑی۔ تو کیا ڈاکٹر مرینا کو نہیں لے جاؤ گے؟ جولیا نے چونکتے ہوئے کہا۔ مجبوری ہے، عمران نے کہا۔ کیا ڈاکٹر مرینا بھی بوڑھی ہے؟ جولیا نے چونکتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، عمران نے کہا۔ 10 منٹ بعد عمران نے کنال روڈ پر ایک عمارت کے باہر کار روکی اور جولیا کے ساتھ کار سے اتر کر عمارت میں داخل ہو گیا۔ پروفیسر ویلٹ کے بتائے ہوئے ایڈریس کے مطابق ڈاکٹر مرینا کا فلیٹ اسی عمارت کی دوسری منزل پر تھا۔ وہ دونوں سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل پر پہنچے اور عمران نے مطلوبہ فلیٹ کے بند دروازے کے باہر نصب گھنٹی کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا تو ایک عورت ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں پر نفیس فریم والا نظر کا چشمہ لگا ہوا تھا۔ یقیناً وہی ڈاکٹر مرینا تھی۔ پروفیسر ویلٹ کے مطابق وہ اس فلیٹ میں تنہا رہتی تھی اور ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ہیلو ڈاکٹر مرینا، عمران نے مسکراتے ہوئے پروفیسر ویلٹ کے لہجے میں کہا۔ ہیلو پروفیسر، ہیلو مسز ویلٹ، ڈاکٹر مرینا نے مسکراتے ہوئے کہا اور جولیا سے ملنے لگی۔ جواب میں جولیا نے مسرت کا اظہار کیا اور پھر ڈاکٹر مرینا ان دونوں کو اندر ڈرائنگ روم میں لے گئی اور انہیں صوفوں پر بٹھا کر ان کے لیے کافی بنانے کچن میں چلے گئی۔ ایئرپورٹ پر ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوا تو پائلٹ کے برابر والی سیٹ پر البرٹ کے روپ میں میجر پرمود بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ہیلی کاپٹر کے پچھلے حصے میں لیبارٹری والوں کے لیے سبزیاں، گوشت اور دوسری اشیاء خورد و نوش کے کارٹن اور دودھ کے ڈرم رکھے تھے۔ اگلی سیٹوں کے پیچھے چند افراد بھی بیٹھے تھے جو ہیلی کاپٹر میں سامان رکھنے اور اتارنے کے لیے مخصوص تھے۔ پائلٹ کا نام کیپٹن فورڈ تھا۔ میجر پرمود البرٹ کے آفس میں گیا تو البرٹ کے کسی ساتھی کو اس پر شبہ نہ ہوا تھا اور اس نے البرٹ کے کمرے میں نصف گھنٹہ خاموشی سے گزارا تھا اور پھر وہاں سے ایئرپورٹ چلا آیا جہاں البرٹ کی کمپنی کے ملازم ہیلی کاپٹر میں سامان لوڈ کروا رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر کا پائلٹ ٹھیک 3 بجے ہیلی کاپٹر کے پاس آیا تھا اور اس سے پہلے ہی میجر پرمود نے چپکے سے ہیلی کاپٹر کے کنٹرول پینل کے اندر چند تاروں کو ڈھیلا کر کے ایسی خرابی پیدا کر دی تھی کہ ہیلی کاپٹر فوری سٹارٹ نہ ہو سکے اور نہ ہی کسی کو کوئی شک پڑ سکے۔ چنانچہ ہیلی کاپٹر سٹارٹ کرتے وقت پائلٹ نے لیور کو حرکت دی تو ہیلی کاپٹر حرکت میں نہ آیا تو اسے سخت تعجب ہوا کہ جب صبح 8 بجے وہ یہاں آیا تھا تو ہیلی کاپٹر فوری سٹارٹ ہو گیا تھا، مگر اب وہ بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ کیپٹن فورڈ نے ایئرپورٹ کی ورکشاپ فون کر کے ہیلی کاپٹر کو چیک کرنے کی ہدایت کی۔ اس چکر میں 1 گھنٹہ گزر گیا اور اب 4 بج چکے تھے۔ اس دوران میجر پرمود نے پروفیسر ویلٹ کے فلیٹ پر فون کر کے صفدر کو ہدایت کی تھی کہ وہ 4 بجے تک شہر سے باہر اس جگہ پہنچ جائیں جس کے بارے میں وہ ملاقات کے دوران صفدر کو بتا کر آیا تھا۔ پائلٹ سیٹ اور عقبی سیٹوں کے درمیان پارٹیشن کی دیوار تھی، اس لیے عقبی حصے میں بیٹھے افراد پائلٹ اور میجر پرمود کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ چنانچہ جو ہی ہیلی کاپٹر ایئرپورٹ سے پرواز کر کے 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع سمندر کے اوپر پہنچا، میجر پرمود نے جیب سے ریوالور نکال کر نہایت آسانی سے کیپٹن فورڈ کے پہلو سے لگا دیا۔ کیپٹن فورڈ نے چونکتے ہوئے پہلے میجر پرمود کی طرف اور پھر اپنے پہلو میں سلنسر لگے ریوالور کی طرف دیکھا تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ ظاہر ہے کیپٹن فورڈ کو اپنے درینہ ساتھی سے اس حرکت کی توقع ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اوہ، میں سمجھا نہیں البرٹ، کیپٹن فورڈ نے سنبھلتے ہوئے حیرت سے کہا۔ میں سمجھا دوں گا، فی الحال تم صرف یہ سمجھو کہ اگر تم نے میرے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کیا تو بے آواز گولی تمہارے پہلو میں سوراخ کر دے گی اور پیچھے بیٹھے کسی اور ورکر کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں تمہاری جگہ لے چکا ہوں۔ میجر پرمود نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا مطلب، کیسا تعاون؟ کیپٹن فورڈ نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ سامنے دیکھو اور ہیلی کاپٹر کو موڑ کر شہر کے مغربی جانب لے جاؤ، میجر پرمود نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کیوں، تم کون ہو؟ کیپٹن فورڈ نے چونکتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، فوراً ہیلی کاپٹر کو موڑو ورنہ میں تمہیں گولی مار کر خود کنٹرول سنبھال لوں گا اور تمہاری لاش نیچے سمندر میں پھینک دوں گا، میجر پرمود نے غراتے ہوئے کہا۔ اسے یقین تھا کہ ان کی آوازیں کاک پٹ سے باہر نہیں جا سکتی۔ کیپٹن فورڈ نے ایک لمحہ کے لیے خوفزدہ نگاہوں سے میجر پرمود کی طرف دیکھا اور پھر ہیلی کاپٹر کا رخ تبدیل کر کے مغربی سمت اڑانے لگا۔ لگتا ہے تم البرٹ نہیں ورنہ تم اتنی جرأت نہ کرتے، کیپٹن فورڈ نے غصے سے کہا۔
تمہارا خیال درست ہے، البرٹ بیچارہ دوسری دنیا میں پہنچ چکا ہے، میجر پرمود نے سپاٹ لہجے میں کہا تو کیپٹن فورڈ ایک بار پھر اچھل پڑا۔ اوہ تم نے اسے قتل کر دیا ہے، کیپٹن فورڈ نے دہشت زدہ لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے اسے ہلاک کیے بغیر میں کیسے البرٹ بن سکتا تھا، میجر پرمود نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مگر تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو، کیپٹن فورڈ نے خوف سے ہکلاتے ہوئے کہا، جبکہ ہیلی کاپٹر سمندر کی مخالف سمت میں اڑ رہا تھا۔ شہر دائیں جانب 5-6 میل کے فاصلے پر نظر آ رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم قتل کر کے ہیلی کاپٹر کو خود جزیرے پر لے جاؤں، لیکن تم نے تعاون کیا اور میرے حکم کی تعمیل کرتے رہے تو پھر تم ہی ہیلی کاپٹر کو اڑاتے رہنا۔ شہر سے مغرب کی طرف جانے والی سڑک پر میرے چند ساتھی موجود ہیں، انہیں پک کرنے کے بعد جزیرے کی طرف جائیں گے، میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے دوسرا ہاتھ بڑھا کر کیپٹن فورڈ کے ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا۔ اوہ تم جزیرے پر کیوں جانا چاہتے ہو، کیپٹن فورڈ نے چونک کر پوچھا۔ یوں ہی سیر و سیاحت کے لیے، لیکن بہتر ہے کہ تم کوئی سوال مت کرو، میجر پرمود نے خشک لہجے میں کہا تو کیپٹن فورڈ نے جبڑے بھینچ لیے۔ تم پیچھے بیٹھے افراد کو بتاؤ کہ ہیلی کاپٹر میں کچھ گڑبڑ ہے، اسے لینڈ کر کے خرابی دور کرنا چاہتے ہو، لہٰذا وہ فکر مند نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی بات مت کرنا اور میری اجازت کے بغیر ایئر بیس سے آنے والی کال بھی ریسیو نہ کرنا، بلندی کم کر دو اور جہاں میں کہوں وہاں ہیلی کاپٹر اتار دینا، میجر پرمود نے تحقیرانہ لہجے میں کہا تو کیپٹن فورڈ مائک آن کر کے پیچھے بیٹھے افراد کو مطلع کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد میجر پرمود کی ہدایت پر کیپٹن فورڈ نے شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر سڑک کے کنارے کھڑی ایک کار کے پاس پہنچ کر ہیلی کاپٹر کو سڑک کے قریب ایک خالی جگہ پر اتارا اور پھر میجر پرمود کے حکم پر انجن بند کر دیا۔ فوراً ہی سڑک کے کنارے واقع درختوں کی آڑ سے 4 افراد باہر آئے اور ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ عمران کے ساتھی تھے۔ میجر پرمود نے فوراً فورڈ کو نیچے اترنے کا حکم دیا اور خود بھی اسی جانب کے دروازے سے باہر آ کر کیپٹن فورڈ کی پشت سے ریوالور لگا دیا۔ عمران کے چاروں ساتھی صفدر، تنویر، خاور اور چوہان تیزی سے چلتے ہوئے ہیلی کاپٹر کے عقب میں پہنچے تو میجر پرمود نے انہیں وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ میجر پرمود اور کیپٹن فورڈ ہیلی کاپٹر کے بالکل قریب کھڑے تھے اور ہیلی کاپٹر کی کھڑکی سے باہر جھانکنے والے ایک شخص کو ان کے صرف سر نظر آ رہے تھے۔ اسٹیورڈز کو باہر آنے کا اشارہ کرو، میجر پرمود نے کیپٹن فورڈ کا حکم دیا اور ساتھ ہی عمران کے ساتھیوں کو ریوالور نکالنے کا اشارہ کر دیا۔ کیپٹن فورڈ نے کھڑکی میں نظر آنے والا شخص کو ہاتھ سے باہر آنے کا اشارہ کر دیا۔ کچھ دیر بعد چاروں افراد دروازہ کھول کر باہر آئے، لیکن میجر پرمود کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ خبردار ہاتھ بلند کر لو ورنہ کیپٹن فورڈ کا بیجا اڑا دوں گا، میجر پرمود نے غراٹ امیز لہجے میں کہا اور ریوالور کیپٹن فورڈ کی پشت سے ہٹا کر اس کے سر سے لگا دیا۔ کیپٹن فورڈ کا جسم خوف کی شدت سے لرزنے لگا۔ چاروں افراد کے ہولسٹروں میں ریوالور تھے، لیکن میجر پرمود کی دھمکی سن کر انہیں ریوالور نکالنے کی جرأت نہ ہوئی۔ انہوں نے ہاتھ بلند کر لیے۔ تب ہیلی کاپٹر کے عقب میں چھپے صفدر، چوہان، تنویر اور خاور سامنے آئے اور ان کی طرف بڑھنے لگے۔ اسٹیورڈز ان کی جانب پشت کیے کھڑے تھے، لیکن کیپٹن فورڈ کا رخ عمران کے ساتھیوں کی جانب تھا اور انہیں دیکھ کر خوف و حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ صفدر اور اس کے تینوں ساتھیوں نے قریب آ کر اسٹیورڈز پر ریوالور تان لیے۔ صفدر، ان میں سے کوئی بھی اپنے ہاتھ نیچے کرنے یا کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کرے تو گولی مار دینا، میجر پرمود نے پکیشائی لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا تو اسٹیورڈ نے فوراً ہی چہرے گھما کر پیچھے دیکھا اور خود کو 4 ریوالوروں کی زد میں پا کر وہ خوف زدہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے تیزی سے ہاتھ نیچے کر کے اپنے ہولسٹر کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ صفدر کے بے آواز ریوالور سے شعلہ نکلا اور اس آدمی کی پشت میں غائب ہو گیا۔ وہ آدمی تڑپتا اور چیختا ہوا زمین پر گرا اور ساکت ہوتا چلا گیا۔ کسی اور نے ریوالور نکالنے کی کوشش کی تو وہ بھی مارا جائے گا، صفدر نے دھمکی امیز لہجے میں کہا تو تینوں اسٹیورڈز اپنے ساتھی کا انجام دیکھ کر اور بھی سہم گئے۔ پھر عمران کے ساتھیوں نے ان کے ہولسٹروں سے ریوالور نکال لیے اور میجر پرمود کی ہدایت پر ان کے سروں پر ریوالوروں کے دستے مار کر انہیں بے ہوش کر دیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو، کیپٹن فورڈ نے چیخ کر کہا تو میجر پرمود نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ وہ اسٹیورڈز کو اٹھا کر ہیلی کاپٹر میں لے جائیں اور ان کے یونیفارم پہن لیں۔ خاور، تنویر اور چوہان نے بے ہوش اسٹیورڈز کو اٹھایا اور ہیلی کاپٹر کے اندر لے گئے۔ کیپٹن فورڈ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔
صفدر، تم اس لاش کے پاس بیٹھ کر اپنی شکل تبدیل کر لو، یونیفارم تو ضائع ہو گئی، اپنے کام سے فارغ ہو کر لاش کو اس کھیت میں چھپا دینا، اپنے ساتھیوں کو بھی میک اپ تبدیل کرنے کی ہدایت کر دو، ہمیں 1 گھنٹہ یہاں گزارنا ہے، اسے تسلی سے کام کرو۔ میجر پرمود نے بائیں جانب کے کھیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سنو کیپٹن، اسٹیوارڈ کی جگہ اب میرے آدمی لیں گے، مگر چوتھے اسٹیوارڈ کی یونیفارم خون آلود ہو چکی ہے، اسے میرا چوتھا آدمی تمہاری یونیفارم میں ہیلی کاپٹر اڑائے گا، سمندر پر پہنچ کر تم چاروں کو بے ہوشی کی حالت میں سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ میجر پرمود نے کہا تو کیپٹن فورڈ دہشت کی شدت سے لرزنے لگا۔ نہیں، تم نے تعاون کے بدلے مجھے قتل نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، کیپٹن فورڈ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں مجھے وعدہ یاد ہے، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے۔ میجر پرمود نے سرد لہجے میں کہا، بالکل نہیں، میں قسم کھا کر تمہیں یقین دلاتا ہوں۔ کیپٹن فورڈ نے تیز لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، پھر تم یقیناً زندہ رہو گے، چلو اپنی سیٹ پر بیٹھو۔ میجر پرمود نے سر ہلاتے ہوئے کہا تو کیپٹن فورڈ کی طرف ریوالور کا رخ کیے، پائلٹ ڈور سے ہیلی کاپٹر میں داخل ہو گیا۔ کیپٹن فورڈ بھی ہیلی کاپٹر میں سوار ہونے لگا تو میجر پرمود اس کی طرف دیکھتا ہوا سائیڈ سیٹ پر آیا اور کیپٹن فورڈ پائلٹ سیٹ پر آ بیٹھا۔ ٹھیک اسی لمحے ہیلی کاپٹر میں نصب وائرلیس ٹرانسمیٹر سے سگنل کی آواز ابھرنے لگی۔ سنو، اگر تم سے جزیرے پر نہ پہنچنے کے بارے میں سوال کرے تو ہیلی کاپٹر میں خرابی کا بتانا اور کال کرنے والے کو ذرا بھی محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ تم خوف زدہ ہو یا ہم تمہارے ساتھ ہیں، اسے اچھی طرح مطمئن کرنا۔ میجر پرمود نے کیپٹن فورڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ میجر پرمود نے فوراً اپنا کان اس کے ہیڈ ماسک سے لگاتے ہوئے ریوالور کی نال اس کے پہلو سے لگا دی۔ ہیلو کیپٹن فورڈ، آئلینڈ کنٹرول روم کالنگ اوور۔ ہیڈ فون سے ایک آواز سنائی دی۔ یس کیپٹن فورڈ، ریسیونگ یو اوور۔ کیپٹن فورڈ نے اسپاٹ لہجے میں کہا، تم کہاں ہو کیپٹن، اب تک یہاں کیوں نہیں پہنچے اوور؟ دوسری طرف سے غصیلی آواز میں پوچھا گیا۔ ہیلی کاپٹر کے انجن میں خرابی پیدا ہو گئی تھی ٹام، اس خرابی کو دور کرنے کے سبب تاخیر ہو گئی اوور۔ کیپٹن فورڈ نے کہا، اوہ تم نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں کی کہ ابھی تک ایئرپورٹ پر ہی ہو اوور؟ ٹام نے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے امید تھی کہ چند منٹ میں خرابی دور ہو جائے گی، لیکن کام لمبا ہوتا چلا گیا اوور۔ کیپٹن فورڈ نے کہا، 1 منٹ، انچارج سے بات کرو اوور۔ ٹام نے جلدی سے کہا اور پھر چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہیلو روٹر بول رہا ہوں کیپٹن، ٹام نے بتایا کہ ہیلی کاپٹر میں کوئی خرابی ہو گئی ہے اوور۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے کہا گیا، یس سر، بہرحال 15-20 منٹ اور لگیں گے، پھر میں پرواز کر سکوں گا اوور۔ کیپٹن فورڈ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اوہ اتنی تاخیر، اس کا مطلب ہے کہ تم اندھیرا ہونے کے بعد پہنچو گے اوور۔ دوسری طرف سے روٹر نے تشویش امیز لہجے میں کہا، جو کیپٹن فورڈ کا انچارج تھا۔ مجبوری ہے سر، ہیلی کاپٹر کو بچانا ہے، ورنہ میں اور میرے ساتھی تو حادثے کی صورت میں سمندر میں کود کر بچ سکتے ہیں، اس لیے میں اپنی نگرانی میں خرابی دور کروا رہا ہوں اوور۔ کیپٹن فورڈ نے کہا، ٹھیک ہے، ذرا جلدی پہنچنے کی کوشش کرو اوور اینڈ آل۔ روٹر نے تاکید کرتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ گڈ، تم نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے کیپٹن، میجر پرمود نے ٹرانسمیٹر آف کرتے ہوئے کہا۔ تم لوگ کون ہو، جزیرے پر کیوں جانا چاہتے ہو؟ کیپٹن فورڈ نے ناگوار لہجے میں کہا، تمہارا کیا اندازہ ہے، تم نے جزیرے پر کوئی خاص ہلچل ضرور دیکھی ہوگی؟ میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا، او تو کیا تم لوگ پکیشائی ایجنٹ ہو؟ کیپٹن فورڈ نے چونکتے ہوئے تیزی سے کہا، یہ تمہیں کیسے خیال آیا، ہم عام آدمی بھی تو ہو سکتے ہیں۔ میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا، گزشتہ روز سے جزیرے کے حفاظتی انتظامات میں تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں اور سیکیورٹی سسٹم کو مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ وہاں پکیشا اور بلغرانیہ کے ایجنٹوں کی طرف سے لیبارٹری کوئی شدید خطرہ ہے۔ کیپٹن فورڈ نے کہا، نہیں، ہماری طرف سے لیبارٹری کی کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمارا مقصد کچھ اور ہے۔ بہرحال اب ہم 1 گھنٹہ کے بجائے 20 منٹ بعد یہاں سے روانہ ہوں گے تاکہ تمہارا انچارج دوبارہ کال کرے تو ہیلی کاپٹر کی آواز سے اسے یقین ہو جائے کہ ہم پرواز کر رہے ہیں، لیکن اس کی رفتار سست رکھنا تاکہ ہم سورج غروب ہونے کے بعد وہاں پہنچیں۔ میجر پرمود نے سخت لہجے میں کہا۔ 15-20 منٹ بعد صفدر، چوہان خاور اور تنویر نے نئے میک اپ کر لیے تو میجر پرمود نے کیپٹن فورڈ کو روانگی کا حکم دیا تو کیپٹن فورڈ نے انجن سٹارٹ کیا اور چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ ہیلی کاپٹر ایئرپورٹ سے فضا میں بلند ہوا تو اس وقت 5 بج چکے تھے۔ یہ ایک جدید قسم کا ہیلی کاپٹر تھا اور پائلٹ کے علاوہ اس میں 10 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی، مگر اس وقت اس میں صرف عمران اور جولیا بیٹھے تھے۔
پائلٹ سیٹ پر کیپٹن ڈیوڈ بیٹھا ہوا تھا اور عمران پروفیسر ویلٹ کے میک اپ میں تھا، جبکہ جولیا ڈاکٹر مرینا کے میک اپ میں تھی۔ ڈاکٹر مرینا کے فلیٹ میں کافی پینے کے بعد عمران نے ڈاکٹر مرینا کے عقب میں آ کر اس کے سر پر ریوالور کا دستہ مار کر اسے بے ہوش کر دیا اور پھر جولیا کا نیا میک اپ کر دیا۔ اب جولیا ڈاکٹر مرینا کے روپ میں تھی۔ 1 گھنٹہ وہاں گزارنے کے بعد عمران اور جولیا وہاں سے ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہوئے۔ ایئرپورٹ پہنچ کر عمران نے پروفیسر ویلٹ کی کار پارکنگ میں روکی اور لاؤنج میں ہیلی کاپٹر کا پائلٹ ان کا منتظر تھا۔ کیپٹن ڈیوڈ انہیں دیکھتے ہی ان کے قریب آ گیا اور پروفیسر ویلٹ کی بیوی کی خیریت معلوم کرنے کے بعد انہیں اپنے ہمراہ ہیلی کاپٹر تک لے گیا۔ اسے ذرا بھی احساس نہ ہو سکا تھا کہ وہ دونوں اصل افراد نہیں ہیں۔ عمران مطمئن تھا کہ پروگرام کے مطابق اس کے ساتھی میجر پرمود کے ہیلی کاپٹر میں سوار ہو چکے تھے، کیونکہ مخصوص کلر اور مونوگرام والا دوسرا ہیلی کاپٹر ایئرپورٹ پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میجر پرمود اور عمران کے درمیان یہی طے ہوا تھا کہ میجر پرمود کا ہیلی کاپٹر ان کے ہیلی کاپٹر سے 15-20 منٹ بعد جزیرے پر پہنچے گا۔ عمران اور جولیا پائلٹ کی عقبی نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کیپٹن، تم نے جزیرے پر اطلاع دے دی تھی کہ ہم دیر سے روانہ ہوں گے؟ عمران نے کیپٹن ڈیوڈ سے پروفیسر ویلٹ کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، میں نے کنٹرول روم انچارج کو بتا دیا تھا کہ آپ کی بیگم بیمار ہیں۔ پائلٹ سیٹ پر بیٹھے کیپٹن ڈیوڈ نے جواب دیا۔ کوئی اعتراض تو نہیں کیا انچارج نے؟ عمران نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ نو سر، البتہ میجر براؤن کو تشویش تھی، کیپٹن ڈیوڈ نے کہا۔ او میجر براؤن، عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ سیکیورٹی چیف، 10 منٹ پہلے ان کی کال آئی تھی کہ میں آپ کو لوگوں کو لے کر مقرر وقت پر وہاں کیوں نہیں پہنچا۔ میں نے آپ کی بیگم کی طبیعت خراب ہونے کا ذکر کیا تو اس نے سختی سے ہدایت کی کہ میں جلد سے جلد آپ دونوں کو لے کر جزیرے پر پہنچوں، کیپٹن ڈیوڈ نے کہا، اور اسی لمحے ہیلی کاپٹر کے وائرلیس ٹرانسمیٹر پر سگنل موصول ہوا تو کیپٹن ڈیوڈ نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو کیپٹن ڈیوڈ، میجر براؤن کالنگ اوور۔ ٹرانسمیٹر سے ایک آواز سنائی دی۔ یس سر ڈیوڈ، ریسیونگ یو اوور، کیپٹن ڈیوڈ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا تم روانہ ہو گئے ہو وہاں سے اوور؟ دوسری طرف سے میجر براؤن نے پوچھا۔ یس چیف، 10 منٹ ہو چکے ہیں اوور، کیپٹن ڈیوڈ نے جواب دیا، جبکہ جولیا اور عمران خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ تمہارے ساتھ کتنے افراد ہیں اوور؟ میجر براؤن نے پوچھا۔ او میں سمجھا نہیں سر اوور، کیپٹن ڈیوڈ نے چونکتے ہوئے کہا۔ صرف میری بات کا جواب دو اوور، میجر براؤن نے غراہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ سوری چیف، ڈاکٹر مرینا اور پروفیسر ویلٹ ہیں، کیا کسی اور کو بھی لانا تھا اوور؟ کیپٹن ڈیوڈ نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، صرف کنفرم کرنا تھا، کیونکہ حالات سنگین ہو چکے ہیں۔ پکیشی ایجنٹوں کی طرف سے خطرہ ہے کہ کہیں وہ کسی ہیلی کاپٹر پر قبضہ کر کے اس جزیرے پر نہ پہنچ جائیں اوور۔ دوسری طرف سے میجر براؤن نے کہا۔ سر، ایئرپورٹ سیکیورٹی کی نگاہوں سے بچ کر وہ کیسے ہیلی کاپٹر تک پہنچ سکتے ہیں اوور؟ کیپٹن ڈیوڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایئرپورٹ پر موجود سٹاف کو اغوا کر کے اور ان کے بیس میں اوور، میجر براؤن نے کہا۔ سمجھ گیا سر، لیکن اگر ایسا ہو سکتا تو وہ ہیلی کاپٹر پر قبضہ کر کے پرواز کر چکے ہوتے اوور، کیپٹن ڈیوڈ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم بے وقوف ہو ڈیوڈ، سیکرٹ ایجنٹ ہمیشہ خفیہ کام کرتے ہیں، وہ ہیلی کاپٹر میں چھپ کر بھی سفر کر سکتے ہیں۔ کیا تم نے ہیلی کاپٹر اڑانے سے پہلے اس کی چیکنگ کی تھی اوور؟ میجر براؤن نے غراہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ یس چیف، پروفیسر ویلٹ اور ڈاکٹر مرینا کے انتظار میں میں ہیلی کاپٹر میں ہی بیٹھا رہا ہوں اوور، کیپٹن ڈیوڈ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کیپٹن فورڈ سے بات کرتا ہوں، وہ بھی ابھی تک نہیں پہنچا اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے میجر براؤن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا تو کیپٹن ڈیوڈ نے بھی ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ کیا چکر ہے کیپٹن؟ میجر براؤن غیر ملکی ایجنٹوں سے اتنا خائف کیوں ہے، جبکہ جزیرے کا سیکیورٹی سسٹم ایسا ہے کہ کوئی ہیلی کاپٹر اس وقت تک جزیرے پر لینڈ نہیں کر سکتا جب تک کہ اسے اجازت نہ دی جائے؟ عمران نے سرسری انداز میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، لیکن میجر براؤن کو شاید اپنے سیکیورٹی پلان پر اعتماد نہیں ہے، حالانکہ سننے میں یہی آیا ہے کہ غیر ملکی ایجنٹوں کی تعداد 8 سے زیادہ نہیں ہے اور ان کا ہدف صرف لیبارٹری ہے، کیپٹن ڈیوڈ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ او، اس کا مطلب ہے کہ لیبارٹری میں کام کرنے والوں کی جان خطرے میں ہے، عمران نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ نہیں سر، غیر ملکی ایجنٹوں کا مقصد شکرانی سائنسدان کی کسی ایجاد کا فارمولہ حاصل کرنا ہے، اور اس لیے لیبارٹری کے لیے سخت ترین حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ غیر ملکی ایجنٹ کسی طرح بھی جزیرے پر پہنچ بھی جائیں تو لیبارٹری میں داخل نہ ہو سکے، کیونکہ اس صورت میں غیر ملکی ایجنٹ فارمولے کے اصول کے لیے سائنسدانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے یا انہیں یرغمال بنا کر فارمولے سمیت جزیرے سے فرار ہونے کی کوشش کریں گے، کیپٹن ڈیوڈ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔
جولیا اس دوران خاموش بیٹھی رہی اور ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ عمران کافی دیر تک کیپٹن ڈیوڈ سے باتیں کرتا رہا اور سرسری انداز میں جزیرے کے حفاظتی انتظامات کے بارے میں بھی پوچھتا رہا۔ اس کے سوال کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے آج تک وہ لیبارٹری کے سوا جزیرے کے کسی حصے میں نہیں گیا اور اس کی آمد رفت محض ہیلی کاپٹر سے لیبارٹری اور لیبارٹری سے ہیلی کاپٹر تک محدود رہی ہو۔ جولیا دل ہی دل میں عمران کی ذہانت کی داد دے رہی تھی، کیونکہ کیپٹن ڈیوڈ کو ذرا بھی محسوس نہ ہوا تھا کہ پروفیسر ویلٹ کے سوال بے ساختہ نہیں ہیں اور وہ دانستہ اس سے معلومات حاصل کرنے کے لیے خود کو انجان ظاہر کر رہا ہے۔ 1 گھنٹے کے سفر کے دوران 40 منٹ تک عمران باتوں میں مصروف رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں تمہارے پاس ہی بیٹھ جاؤں تاکہ گپ شپ چلتی رہے، عمران نے کیپٹن ڈیوڈ سے کہا۔ آ جائیے سر، مگر میڈم مرینا اکیلی رہ جائیں گی، کیپٹن ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، عمران نے کہا۔ عمران چاہتا تھا کہ جزیرے پر لینڈنگ کے وقت وہ کیپٹن ڈیوڈ کے قریب رہے تاکہ کسی غیر متوقع صورتحال پیدا ہونے پر کیپٹن ڈیوڈ کو یرغمال بنا سکے۔ چنانچہ وہ اٹھ کر پائلٹ سیٹ کے برابر والی سیٹ پر آ بیٹھا تھا۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور ہیلی کاپٹر سمندر پر سطح آب سے صرف 50 فٹ کی بلندی پر اڑ رہا تھا۔ ٹمٹماتے جگنو دراصل جزیرے کی روشنیاں تھیں، جبکہ کچھ اور روشنیاں بھی حرکت کر رہی تھیں۔ عمران کے اندازے کے مطابق وہ روشنیاں ان سٹیمرز کی تھیں جو جزیرے کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ ہیلو کنٹرول روم، کیپٹن ڈیوڈ کالنگ اوور۔ چند لمحوں بعد کیپٹن ڈیوڈ ٹرانسمیٹر آن کر کے کال کرنے لگا۔ یس کنٹرول روم، ریسیونگ یو اوور۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی۔ کیپٹن ٹام، میں جزیرے کے قریب پہنچنے والا ہوں، اوور۔ کیپٹن ڈیوڈ نے کہا، ٹھیک ہے، ریڈ پوائنٹ پر پہنچنے سے پہلے سگنل دے دینا، کیونکہ اندھیرے کے سبب سکرین پر تمہارے فاصلے کا اندازہ نہیں ہو رہا، اوور۔ کیپٹن ٹام نے دوسری طرف سے کہا، اوکے اوور اینڈ آل، کیپٹن ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ریڈ پوائنٹ کہاں ہے؟ عمران نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ جزیرے سے 200 گز کے فاصلے کو ریڈ پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ دن کی روشنی میں چونکہ کنٹرول روم میں سکرین پر ہیلی کاپٹر کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، اسے ریڈ پوائنٹ پر پہنچتے ہی کنٹرول روم نے سوئچ آف کر دیا جاتا ہے اور حفاظتی مقناطیسی آثار فضا سے ہٹ جاتا ہے، لیکن ہیلی پیڈ پر لینڈنگ کرتے ہی حفاظتی سسٹم دوبارہ آن ہو جاتا ہے۔ دن کی روشنی میں سگنل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن رات کے اندھیرے میں چونکہ سکرین پر ہیلی کاپٹر نظر نہیں آتا، اس لیے ریڈ لائٹ کا سگنل دیا جاتا ہے۔ مقناطیسی حصار کی حدود جزیرے سے 50 گز کے فاصلے تک ہے، کیپٹن ڈیوڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، اس کا مطلب ہے کہ اگر دشمن کا ہیلی کاپٹر ریڈ پوائنٹ سے آگے بڑھے گا تو حصار سے ٹکرا کر جام ہو جائے گا اور پائلٹ کو سمندر میں کود کر جان بچانا پڑے گی، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یس سر، ویسے مجھے حیرت ہے کہ آپ مقناطیسی سرکل سے انجان ہیں، کیپٹن ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او ایسی بات نہیں ہے کیپٹن، لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا کہ مقناطیسی حصار سے نہ واقف ہوں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیونکہ پہلے آپ نے کبھی اتنی دلچسپی سے گفتگو نہیں کی جس طرح آج کر رہے ہیں، کیپٹن ڈیوڈ نے کہا۔ اس سے پہلے کبھی میری بیگم بھی تو بیمار نہیں ہوئی کیپٹن، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ جی ہاں، واقعی 2 برسوں میں آپ نے کبھی بیگم یا ان کی بیماری کا ذکر نہ کیا اور نہ کبھی تاخیر کی ہے، کیپٹن ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب جزیرے کی روشنیاں واضح نظر آ رہی تھیں۔ کیپٹن ڈیوڈ نے چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر کو سمندر سے مزید بلند کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی اس نے ہیلی کاپٹر کے فرنٹ پر نصب ریڈ لائٹ آن کر دی۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے سگنل کی آواز بھرنے لگی تو کیپٹن ڈیوڈ نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو ٹام کالنگ اوور، ٹرانسمیٹر سے کیپٹن ٹام کی آواز سنائی دی۔ یس کیپٹن، میں نے سگنل آن کر دیا ہے، اوور، کیپٹن ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں میں نے دیکھ لیا ہے، تم آ جاؤ، اوور اینڈ آل، کیپٹن ٹام نے کہا اور کیپٹن ڈیوڈ نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ڈاکٹر مرینا، لگتا ہے تم اکیلی بیٹھی بور ہو رہی ہو، اس لیے میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا اور جولیا کے ساتھ والی سیٹ پر آ بیٹھا اور پھر اس نے تیزی سے پنڈلی سے بندھی تھیلی اور راکٹ پسٹل کھول کر پسٹل جیب میں ڈالا۔ تھیلی میں چند ٹائم بم تھے جو اس نے اپنے لباس کی خفیہ جیب میں رکھے اور ایک ٹائم بم پر وقت سیٹ کر کے اسے ہاتھ میں چھپا لیا۔ اس کے اشارے پر جولیا نے بھی اپنی پنڈلی سے بندھا ہوا سلنسر اور ریوالور کھول کر ریوالور کی نال پر سلنسر چڑھایا اور ریوالور اپنے پرس میں رکھ لیا۔ چونکہ یہ کام پائلٹ سیٹ کی آڑ میں ہو رہا تھا، اس سے کیپٹن ڈیوڈ بے خبر رہا تھا۔
اب جزیرہ اور اس پر واقع لیبارٹری کی عمارتیں واضح دکھائی دے رہی تھیں، جبکہ ہیلی کاپٹر کی رفتار کم ہوتی جا رہی تھی۔ جزیرے کے قریب سمندر میں 4-5 اسٹیمرز پٹرولنگ کر رہے تھے، جبکہ سامنے والے ساحل پر بھی محافظ ٹہل رہے تھے۔ ساحل سے ایک کشادہ سڑک لیبارٹری کی طرف جا رہی تھی، جو ساحل سے کچھ فاصلے پر اور کسی قدر بلندی پر تھی۔ ہیلی کاپٹر نیچی پرواز کرتا ہوا ساحل کے اوپر سے گزرا اور لیبارٹری کے کمپاؤنڈ کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نیچے دیکھ رہا تھا، پھر ہیلی کاپٹر گیٹ کے اوپر سے گزر کر اندر واقع ہیلی پیڈ پر پہنچا تو عمران کو نیچے 5 افراد کھڑے دکھائی دیے، جن میں سے 4 افراد گارڈز کی مخصوص یونیفارم میں تھے اور مسلح تھے، جبکہ 5واں شخص عام سوٹ میں تھا۔ یقیناً وہ کوئی آفیسر تھا۔ ہیلی پیڈ پر روشنی کا خاطر خواہ انتظام تھا۔ اس کے علاوہ باؤنڈری وال میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر واقع کھمبوں پر بھی مرکری بلب روشن تھے۔ نیچے کھڑا آفیسر ٹارچ سے ہیلی کاپٹر کو سگنل دے رہا تھا۔ کیپٹن ڈیوڈ ہیلی پیڈ پر ہیلی کاپٹر اتارنے لگا تو عمران نے جولیا کو ہوشیار رہنے کا اشارہ کر دیا۔ چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر ہیلی پیڈ پر اترا تو کیپٹن ڈیوڈ نے انجن بند کر دیا۔ ہیلی پیڈ کے آخری سرے پر 2 اور ہیلی کاپٹر ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ ہیلی کاپٹر کے پروں کی گردش کم ہو گئی تو کیپٹن ڈیوڈ نے عمران اور جولیا کے لیے سائیڈ کا دروازہ کھول دیا اور خود پائلٹ ڈور کھول کر نیچے اترا۔ تب عمران نے اپنے ہاتھ میں موجود ٹائم بم پائلٹ سیٹ کے نیچے ڈالا اور اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا۔ جولیا بھی اٹھی اور وہ دونوں ہیلی کاپٹر سے باہر آ گئے۔ گارڈز کے ساتھ 10-12 قدم کے فاصلے پر کھڑا آفیسر ان کی طرف بڑھا۔ ہیلو پروفیسر، لیبارٹری میں آپ کا شدت سے انتظار ہو رہا ہے، اس آفیسر نے قریب آ کر عمران سے مودبانہ لہجے میں کہا۔ اس آفیسر کے سینے پر اس کے نام کا بیج نظر آ رہا تھا، جبکہ کندھوں پر 2 اسٹار لگے ہوئے تھے۔ اس کا نام نیلسن تھا۔ ہاں، آج میں کافی لیٹ ہو گیا ہوں نیلسن، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ہیلی پیڈ کی دوسری جانب واقع عمارتوں کی طرف قدم بڑھایا تو جولیا بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ پہلے آپ کو لیبارٹری انچارج سے ملنا ہے۔ ڈاکٹر کاربوس نے مجھے ہدایت کی ہے کہ آپ لیبارٹری میں جانے سے پہلے ان کے آفس روم میں تشریف لائیں۔ نیلسن نے عمران کے ساتھ چلتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اوکے، کیا ڈاکٹر مرینا کو بھی طلب کیا گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، میڈم کے لیے بھی یہی ہدایت کی گئی ہیں، نیلسن نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ خیریت تو ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی اور بھی ہے؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ یس سر، ڈپٹی سیکیورٹی چیف راجر وہاں موجود ہے، نیلسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں بعد وہ سامنے والی عمارت کے برآمدے میں داخل ہوئے، جو جزیرے کی تمام عمارتوں سے زیادہ وسیع و ریز اور دوسری عمارتوں کے وسط میں تھی۔ برآمدے سے آگے دائیں بائیں راہداریاں تھیں۔ برآمدے میں داخل ہوتے ہی عمران نے اپنی رفتار کچھ سست کی اور نیلسن کے پیچھے قدم اٹھانے لگا۔ نیلسن دائیں جانب کی راہداری میں داخل ہو گیا۔ راہداری کافی کشادہ اور روشن تھی اور اس میں کئی کمرے تھے، لیکن کمروں کے دروازے بند تھے۔ نیلسن چوتھے کمرے کے دروازے پر رکا اور اس نے دروازے کی سائیڈ میں نصب ایک بٹن پریس کر دیا۔ کم ان۔ چند لمحوں بعد دروازے کے اوپر دیوار کے ایک حصے جہاں چھوٹی سی جالی لگی ہوئی تھی، اسے بھاری آواز سنائی دی تو نیلسن نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور ایک جانب ہٹ گیا۔ عمران اور جولیا کمرے میں داخل ہوئے تو نیلسن نے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ یہ کافی بڑا کمرہ تھا۔ اس میں چاروں طرف دیواروں پر سکرینیں نصب تھیں، جن پر لیبارٹری کے مختلف حصوں کے مناظر روشن تھے۔ شیشے کی الماریوں میں کاغذات کے پلندے اور فائلیں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں۔ کچھ الماریوں میں سائنسی آلات بھی نظر آ رہے تھے۔ کمرے کے وسط میں ایک لمبی میز پر سائنسی آلات رکھے ہوئے تھے۔ بائیں کونے میں ایک شاندار آفس ٹیبل اور اس کے گرد کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میز کے عقب میں ایک ادھیڑ عمر مگر سر سے گنجا شخص نظر کا چشمہ لگائے بیٹھا تھا۔ میز کے بائیں جانب ایک آدمی کرسی پر بیٹھا جولیا اور عمران کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ وہی شخص ڈپٹی سیکیورٹی چیف راجر ہے، جبکہ ادھیڑ عمر گنجا اپنی کشادہ پیشانی اور چشمے کے علاوہ اپنی نشست سے بھی لیبارٹری انچارج لگ رہا تھا۔ عمران اور جولیا رکے بغیر چلتے ہوئے ان کے قریب پہنچے اور دونوں نے لیبارٹری انچارج کو سلام کیا۔ انچارج ڈاکٹر کاربوس نے سر کے اشارے سے جواب دیتے ہوئے انہیں کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عمران نے میز کے بائیں جانب بیٹھے راجر سے مصافحہ کیا۔
تشریف رکھیں پروفیسر، روجر نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران اور جولیا میز کے آگے رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پروفیسر ویلٹ، آپ کی بیگم اب کیسی ہیں؟ ڈاکٹر کاربوس نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اب اس کی طبیعت کافی بہتر ہے جناب، عمران نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر مرینا، آپ کی چھٹی کیسی گزری؟ ڈاکٹر کاربوس نے جولیا سے پوچھا۔ فائن سر، زیادہ وقت مطالعہ میں گزرا ہے، جولیا نے ڈاکٹر مرینا کے لبھو لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ پروفیسر ویلٹ، مسٹر روجر آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ انہیں سیکیورٹی چیف میجر براؤن نے آپ سے ملنے کی ہدایت کی تھی، اس لیے آپ کو میں نے اپنے کمرے میں آنے کی زحمت دی ہے، ڈاکٹر کاربوس نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ فرمائیے، خیریت تو ہے مسٹر روجر؟ عمران نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ جناب، آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ اس وقت کے غیر ملکی ایجنٹ ڈاکٹر چانگ شین کی ایجاد کا فارمولہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ولنٹن میں ہماری ایجنسی کے کئی اہم ممبرز ان کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں، لیکن انہیں اب تک گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ گزشتہ روز پکیشا اور بلگرانیہ کے ایجنٹ میامی پہنچنے کے بعد اپنے رہائشی ہوٹل سے غائب ہو چکے ہیں، اور خیال کیا جاتا ہے کہ اب وہ جزیرے پر پہنچنے کی کوشش میں ہیں۔ چنانچہ بلیو ایجنسی کے چیف نے ہمیں ریڈ الرٹ کر دیا ہے اور میامی سی پورٹ کی نگرانی کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک پکیشا ایجنٹ وہاں بھی نہیں پہنچے اور نہ ہی سمندر میں ان کی موجودگی کے آثار ملے ہیں۔ اس لیے ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ایجنٹ کسی ایسے ذریعے سے جزیرے پر پہنچنے کی کوشش میں ہیں جس کا ہمیں قبل از وقت اندازہ نہیں کر سکتے، روجر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ آپ اس سے مجھ سے کوئی مدد چاہتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، دراصل چیف کو آپ کے لیٹ آنے پر تشویش ہے، حالات ایسے کہ معمولی سے معمولی بات پر ذہن کھٹک جاتا ہے۔ اب یہی دیکھ لیجئے کہ جب کنٹرول روم کے انچارج نے آپ کے لیٹ ہونے کی اطلاع میجر براؤن کو دی تو حالات کی نزاکت کے سبب چیف نے فوراً ایئرپورٹ سے آپ کی بیگم کی آمد اور بیماری کے متعلق دریافت کیا۔ وہاں سے ہمارے آدمی نے بتایا کہ آپ کی بیگم بالکل تندرست حالت میں ایئرپورٹ سے ایک ٹیکسی میں اپنے گھر گئی ہیں۔ پھر تقریباً 2:45 آپ اپنی بیگم کو لے کر ڈاکٹر مرینا کے فلیٹ پر پہنچے، وہاں سے آپ اکیلے ڈاکٹر مرینا کے ہمراہ ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں، روجر نے کہا۔ بالکل صحیح، ڈاکٹر مرینا نے میری بیگم کا علاج کیا اور اسے چند گھنٹے وہاں آرام کرنے کی ہدایت کی تھی، چنانچہ ہم دونوں وہاں سے ایئرپورٹ روانہ ہو گئے تھے۔ بیگم کو میں نے ہدایت کر دی تھی کہ وہ 2 گھنٹے بعد گھر چلی جائے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن نہ وہ گھر گئی ہے نہ ڈاکٹر مرینا کے فلیٹ پر ہیں، فلیٹ کا دروازہ لاکڈ ہے، روجر نے غور سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو عمران یوں اچھل پڑا جیسے یہ خبر اس کے لیے انتہائی دھماکہ خیز تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ مسٹر روجر؟ عمران نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اس لیے چیف نے مجھے آپ سے بات کرنے کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ آپ چونکہ عرصہ سے اس لیبارٹری میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اس لیے غیر ملکی ایجنٹوں کی جانب سے اندیشہ ہے کہ آپ کی بیگم کو وہ یرغمال بنا کر آپ کے ذریعے، روجر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن اسی لمحے باہر سے ایک کان پھاڑ دھماکے کی آواز بلند ہوئی اور ڈپٹی سیکیورٹی چیف روجر بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے ساتھ ہی پوری عمارت خطرے کے سائرن سے گونجنے لگی۔ او، یہ دھماکہ کیسا ہوا تھا؟ ڈاکٹر کاربوس نے تیزی سے کہا، لیکن روجر نے جواب دینے کے بجائے اٹھتے ہوئے دروازے کی طرف جست لگائی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کیپٹن فورڈ نے کنٹرول روم میں وائرلیس ٹرانسمیٹر پر بات کرنے کے بعد ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کے برابر والی سیٹ پر اب بھی میجر پرمود بیٹھا تھا، جبکہ کانٹریکٹر البرٹ کے میک اپ میں تھا۔ ہیلی کاپٹر کے عقبی حصے میں صفدر تنویر چوہان اور خاور بیٹھے تھے۔ پائلٹ کیپٹن فورڈ نے ٹرانسمیٹر پر کیپٹن ٹام کو اطلاع دی تھی کہ وہ جزیرے کے قریب پہنچنے والے ہیں، اور ٹام نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ ریڈ پوائنٹ پر پہنچ کر ریڈ لائٹ کا سگنل دے۔ چنانچہ کیپٹن فورڈ نے سگنل لائٹ آن کر دی۔ اس کے بارے میں میجر پرمود پہلے ہی اس سے معلوم کر چکا تھا کہ جزیرے کی فضا میں مقناطیسی لہروں کا حصار ہٹانے کے لیے پائلٹ کو کنٹرول روم نے اپنی آمد کی اطلاع دینی پڑتی ہے۔ کیپٹن فورڈ نے اپنی جان بچانے کے لیے میجر پرمود کو وہ سب کچھ بتا دیا تھا جو میجر مرپود نے اس سے پوچھا تھا۔ چنانچہ میجر پرمود نے جزیرے کی حدود میں پہنچتے ہی کیپٹن فورڈ کو نئی ہدایات دیں۔ ہیلی پیڈ پر ایک اور ہیلی کاپٹر بھی موجود ہوگا جو پروفیسر ویلٹ کو لایا ہوگا۔ تم نے اس ہیلی کاپٹر سے کم از کم 20-25 گز کے فاصلے پر لینڈنگ کرنی ہے، پاور ہاؤس کے سامنے، میجر پرمود نے کہا۔ میجر پرمود عمران کی پوزیشن سے بے خبر تھا، البتہ پروفیسر ویلٹ کے فلیٹ میں ملاقات کے دوران جزیرے پر آپریشن کی پلاننگ کرتے وقت یہ طے کر لیا گیا تھا کہ عمران اور جولیا لیبارٹری سے فارمولہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے
اور میجر پرمود جزیرے کے بجلی گھر کو نشانہ بنانے کے بعد اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لیبارٹری میں پہنچنے کی کوشش کرے گا، جبکہ باقی ساتھی سیکیورٹی والوں کو نشانہ بناتے ہوئے ہیلی پیڈ کے اختتام پر کھڑے ایک ہیلی کاپٹر پر قبضہ کر لیں گے۔ لیکن اس پلان کی کامیابی کے لیے یہ ضروری تھا کہ اگر توقع کے خلاف حالات ہوئے تو پھر سیکیورٹی آفس اور لیبارٹری کے ارد گرد کی عمارتوں کو بھی تباہ کر دیا جائے گا۔ چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر لیبارٹری کے اوپر پہنچ گیا۔ عام طور پر کیپٹن فورڈ ہیلی کاپٹر کو سیکیورٹی آفس کے سامنے اتارتا تھا، جہاں البرٹ وہاں موجود پرچیزنگ آفیسر مسٹر ویلکم کو سامان کی فہرست دیتا اور اس کے مطابق ہیلی کاپٹر سے سامان اتارا جاتا تھا۔ اس کے بعد لیبارٹری کے ورکرز وہ سامان اٹھا کر سٹور میں لے جاتے تھے، لیکن میجر پرمود کی ہدایات سننے کے بعد کیپٹن فورڈ سیکیورٹی آفس کی بجائے پاور ہاؤس کی عمارت کے سامنے ہیلی کاپٹر لے آیا اور نیچے اتارنے لگا۔ دوسرا ہیلی کاپٹر جسے اس نے ایئرپورٹ پر دیکھا تھا وہ اس وقت لیبارٹری کی عمارت کے قریب کھڑا تھا۔ میجر پرمود نے عمران کے ساتھیوں کو آواز دے کر تیار رہنے کی ہدایت کی اور ان چاروں نے اپنے ہتھیار سنبھال لیے، جبکہ صفدر اور تنویر کے پاس راکٹ پسٹل بھی تھے۔ لیکن جو ہی ہیلی کاپٹر کے فریم نے ہیلی پیڈ کو چھوا، ایک خوفناک دھماکے سے فضا گونج اٹھی۔ انہوں نے کھڑکیوں سے دھماکے کی سمت دیکھا تو لیبارٹری کی عمارت کے سامنے کھڑا ہیلی کاپٹر تباہ ہو چکا تھا اور اس سے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ اس کے فوراً بعد چاروں طرف خطرے کے سائرن گونجنے لگے۔ میجر پرمود نے فوراً ہی کیپٹن فورڈ کے سر پر ریوالور کا دستہ مارا اور وہ کراتا ہوا اپنی سیٹ پر ہی لڑک گیا۔ خطرے کے سائرن چیخ رہے تھے اور لیبارٹری کے احاطے میں پھیلے ہوئے گارڈز ہیلی پیڈ کی طرف دوڑ رہے تھے۔ اسی لمحے ہیلی پیڈ سے کچھ فاصلے پر کھڑی دو فائر بریگیڈز گاڑیاں بھی حرکت میں آ کر تیزی سے جلتے ہوئے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھنے لگیں۔ میجر پرمود پائلٹ کو بے ہوش کرنے کے بعد اپنی سیٹ سے اٹھا اور اس نے صفدر کو ایکشن میں آنے کی ہدایت کی۔ اگرچہ ان کے پلان میں ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنا شامل نہ تھا، لیکن میجر پرمود سمجھ گیا تھا کہ عمران نے ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر میں ٹائم بم لگایا تھا۔ صفدر کے لیے بھی یہ حادثہ غیر متوقع تھا، اس لیے اس نے فوری طور پر پاور ہاؤس کو نشانہ نہیں بنایا تھا، لیکن میجر پرمود کی آواز سن کر اس نے فوراً پاور ہاؤس کی جانب والی کھڑکی کھولی اور پاور ہاؤس کی طرف راکٹ پسٹل کا رخ کر کے فائر کر دیا۔ اسی لمحے تنویر نے بھی پاور ہاؤس پر فائر کر دیا، جو دوسری کھڑکی کھول کر باہر دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ زوردار دھماکوں سے وہاں نصب جنریٹر تباہ ہو گیا اور برقی رو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی پاور ہاؤس میں آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ دھماکہ ہوتے ہی ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھنے والے گارڈز ہیلی کاپٹر سے دور بھاگنے لگے، جبکہ فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی پاور ہاؤس کی طرف دوڑنے لگی۔ اب وہاں صرف شعلوں کی روشنی تھی، جس میں بوکھلائے ہوئے مسلح گارڈز اب ہاتھوں میں مشین گنیں لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ میجر پرمود جانتا تھا کہ سیکیورٹی والے افراد ہیلی کاپٹر اور پاور ہاؤس کی تباہی کا سبب انہی کے ہیلی کاپٹر کو سمجھیں گے۔ چنانچہ وہ دروازہ کھول کر ہیلی کاپٹر سے اترا اور عمران کے ساتھیوں کو بھی اشارہ کر دیا۔ صفدر، تنویر، خاور اور چوہان دروازہ کھول کر باہر کود گئے۔ اسی لمحے گیٹ کے ساتھ واقع سیکیورٹی آفس سے کئی افراد دوڑتے ہوئے باہر آ گئے اور لیبارٹری کی عمارتوں کی طرف دوڑنے لگے۔ میجر پرمود نے فائر بریگیڈ کی گاڑی کو پاور ہاؤس کے سامنے رکتے دیکھا تو صفدر کے قریب آ گیا۔ اس گاڑی کو بلاسٹ کر کے گارڈ سے مشین گنیں حاصل کر لو، میں عمارت کے اندر جا رہا ہوں۔ خود کو بچاتے ہوئے تم لوگ باقی دونوں ہیلی کاپٹروں کے پاس پہنچو اور ان پر قبضہ کر لو۔ خاور، تم میرے ساتھ آؤ۔ میجر پرمود نے تیزی سے عمران کے ساتھیوں کو ہدایات دیں اور خاور کے ہمراہ کنٹرول روم کی طرف بڑھنے لگا۔ صفدر نے فوراً ہیلی کاپٹر کی آڑ میں آ کر پاور ہاؤس کے سامنے کھڑی فائر بریگیڈ گاڑی کو نشانہ بنایا، جس کے ورکرز ابھی پائپ سنبھال رہے تھے۔ صفدر کے پسٹل سے راکٹ نکل کر گاڑی سے ٹکرایا اور ایک زوردار دھماکے سے گاڑی کے پرخچے اڑ گئے۔ سائرن اگرچہ پاور ہاؤس تباہ ہوتے ہی بند ہو چکے تھے، اس کے باوجود وہاں چیخو پکار کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر گارڈز میں افراتفری پھیل گئی۔ لیبارٹری کی عمارتوں سے بھی بوکھلائے ہوئے لوگ باہر نکل رہے تھے۔ ابھی تک کسی کو پتہ نہ چل سکا تھا کہ یہ سب کون کر رہا ہے۔ صفدر اور اس کے ساتھی دوڑتے ہوئے گارڈز میں شامل ہو گئے اور پھر اچانک ہی تنویر نے اپنے پہلو میں دوڑتے ہوئے گارڈ کی ٹانگوں میں ٹانگ اڑائی اور وہ منہ کے بل گر گیا۔ تنویر نے فوراً ہی جھک کر اس کے سر پر سلنسر لگے ریوالور کی گولی اتاری اور اس کی مشین گن اٹھا لی۔ چوہان نے بھی تنویر کی دیکھا دیکھی دوسرے گارڈ کے ساتھ یہی حرکت کی، جبکہ صفدر نے اپنے آگے دوڑنے والے گارڈز کے سر میں فائر کیا اور اس کے گرتے مشین گن حاصل کر لی۔
پھر وہ پلٹ کر اس جانب دوڑنے لگے جس طرف دو ہیلی کاپٹر کھڑے تھے اور ان کے آس پاس کوئی گارڈ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میجر پرمود خاور کے ہمراہ کنٹرول روم کی عمارت کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک سیکیورٹی آفس کی طرف سے ایک جیپ آتی ہوئی دکھائی دی، جبکہ احاطے کے گیٹ سے بھی کچھ محافظ اندر آ رہے تھے۔ ٹھیک اسی لمحے اس جیپ پر نصب مائکرو فون سے ایک چیختی ہوئی آواز بلند ہوئی، خبردار، تمام گارڈز لیبارٹری کے گرد گھیرا ڈال دیں، دشمن ایجنٹ لیبارٹری میں داخل نہ ہونے پائیں، جو بھی یونیفارم کے بغیر لیبارٹری کے اندر جانے کی کوشش کرے بلا دریغ گولی مار دو، اور سامان لانے والے ہیلی کاپٹر کو گھیرے میں لے لو، غیر ملکی ایجنٹ اسی میں آئے ہیں اور انہوں نے ہی دھماکے کیے ہیں۔ ہری اپ نارمن، اپنے ساتھیوں کو باؤنڈری وال اور گیٹ پر بھیج دو، دشمن ایجنٹ بچ کر نہ جانے پائیں۔ ہری اپ۔ یہ اعلان بار بار دہرایا جانے لگا، یقیناً اعلان کرنے والا کوئی سیکیورٹی آفیسر تھا۔ اس آواز کو سنتے کئی محافظ خاردار تاروں کی باؤنڈری وال کی طرف اور کئی لیبارٹری کی درمیانی عمارت کی جانب دوڑ پڑے، جبکہ کچھ افراد ہیلی کاپٹر کی طرف بھاگنے لگے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں فلیش لائٹ تھی۔ اعلان کرنے والی جیپ پر وائرنگ لائٹ جل رہی تھی اور اس کا رخ لیبارٹری کی عمارت کی جانب تھا۔ کنٹرول روم والی عمارت کے باہر کوئی گارڈ موجود نہیں تھا۔ میجر پرمود خاور کے ساتھ عمارت کے برآمدے میں داخل ہوا۔ اندر تاریکی تھی جسے جلتے ہوئے پاور ہاؤس کے شعلے روشن کر رہے تھے۔ وہ دونوں برآمدے میں داخل ہوئے تو وہاں ایک راہداری سیدھی اور ایک بائیں جانب جا رہی تھی، لیکن ان میں مکمل تاریکی تھی۔ میجر پرمود نے جیب سے پینسل ٹارچ نکال کر روشن کی اور بائیں جانب کی راہداری کی طرف بڑھنے لگا۔ خاور اس کے پیچھے تھا۔ اس جانب کے ایک کمرے کے دروازے سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ دروازہ 3-4 انچ کے قریب کھلا ہوا تھا۔ میجر پرمود نے جلدی سے ٹارچ بجھا دی، لیکن ابھی وہ اس دروازے سے 10-12 قدم پیچھے ہی تھا کہ اچانک عقب سے کسی ٹارچ کی تیز روشنی ان پر پڑی اور وہ اچھل پڑے۔ خبردار، کوئی حرکت کی تو چھلنی ہو جاؤ گے، ہاتھ بلند کر لو۔ ٹارچ بردار کی غراٹ امیز آواز راہداری میں گونجی تو ان دونوں کے قدم رک گئے اور انہوں نے ہاتھ بلند کر لیے۔ ہتھیار پھینک دو، ٹارچ بردار نے آگے بڑھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا اور ان کے قریب آ گیا۔ میجر پرمود اور خاور نے ہاتھوں میں موجود اپنے ریوالور فرش پر گرا دیے۔ اسی لمحے روشن کمرے کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک آدمی ہاتھ میں ریوالور لیے باہر آ گیا۔ اس کمرے میں غالباً ایمرجنسی لائٹ جل رہی تھی جس کے باہر پڑنے والی روشنی تیز نہ تھی۔ اس آدمی نے میجر پرمود اور خاور کو دیکھتے ہی ریوالور کا رخ ان کی طرف کر دیا تھا۔ کون ہیں یہ؟ اس آدمی نے کڑکدار آواز میں پوچھا، کیونکہ روشنی میجر پرمود اور خاور کی پشت پر پڑ رہی تھی۔ ہیلو، میں کانٹریکٹر البرٹ ہوں، شاید گارڈز نے مجھے پہچانا نہیں، میجر پرمود نے البرٹ کی آواز میں کہا۔ اوہ، مگر تم اس طرف کیوں آئے ہو؟ اس آدمی نے ریوالور والا ہاتھ جھکاتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ جان بچانے کے لیے، کیا آپ نے دھماکے نہیں سنے؟ میجر پرمود نے جواب دیا۔ گارڈ، کیا تم نے البرٹ کو پہچانا نہیں تھا؟ اس آدمی نے سخت لہجے میں ٹارچ بردار سے کہا۔ نہیں جناب۔ یہ دونوں ہاتھوں میں ریوالور یہ برآمدے سے راہداری میں مڑے تھے۔ ان کے پاس پینسل ٹارچ تھی۔ میں چیف کا اعلان سن کر باہر جانے کے لیے کمپیوٹر روم سے نکلا تو انہیں اس طرف جاتے دیکھ کر مجھے شبہ ہوا کہ یہ دشمن ایجنٹ ہیں، اس لیے میں نے انہیں روک لیا۔ میجر پرمود اور گارڈ کے عقب میں کھڑے گارڈ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو اس شخص نے اپنی جیب سے ایک پینسل ٹارچ نکالی اور چند قدم آگے آ کر میجر پرمود اور خاور کے چہروں پر روشنی ڈالی۔ ٹھیک ہے مسٹر البرٹ، تم ہاتھ گرا کر میرے ساتھ آؤ۔ میں سیکیورٹی چیف کو اطلاع دے دیتا ہوں کہ تم دونوں یہاں ہو تاکہ تمہیں باہر تلاش کرنے میں وقت ضائع نہ کیا جائے۔ اس شخص نے ٹارچ بجھاتے ہوئے کہا تو میجر پرمود نے اس کی آواز سے اسے پہچان لیا کہ وہ کنٹرول روم سے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ سے ٹرانسمیٹر پر بات کرنے والا کیپٹن ٹام ہی تھا۔ ان دونوں نے ہاتھ نیچے کیے اور فرش سے اپنے ریوالور اٹھا لیے۔ کیپٹن ٹام اس دروازے کی طرف بڑھا جس کے اندر روشنی تھی۔ میجر پرمود اور خاور بھی اس دروازے کی طرف بڑھے۔ گارڈز نے مشین گن جھکا لی اور جس پر طاقتور ٹارچ نصب تھی۔ ٹارچ کی روشنی فرش پر پڑنے لگی تو میجر پرمود نے خاور کو سائیڈ پر ہونے کا اشارہ کیا اور یکدم گھوم کر عقب میں آنے والے گارڈ پر فائر کر دیا۔ بے آواز گولی گارڈ کے سینے میں لگی اور وہ چیختا فرش پر گرا۔
کیپٹن ٹام نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا ہی تھا کہ میجر پرمود کے ریوالور نے شعلہ اگلا اور وہ چیخے بغیر فرش پر گر گیا۔ گولی نے اس کے دل میں سوراخ کر دیا تھا۔ خاور نے تیزی سے جھک کر گارڈ کی مشین گن اٹھا لی۔ اسی لمحے کھلے دروازے سے ایک آدمی تیزی سے باہر آیا تو میجر پرمود نے اس پر فائر کھول دیا اور وہ آدمی چیختا ہوا فرش پر گر گیا۔ میجر پرمود اور خاور تیزی سے آگے بڑھے۔ میجر پرمود کو یقین تھا کہ باہر کے شور میں ان کی چیخیں عمارت سے باہر نہیں سنائی دیں گی۔ وہ دونوں کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے اور خاور نے اندر آ کر مشین گن سیدھی کر لی۔ یہ کنٹرول روم تھا جس میں چاروں جانب دیواروں پر سکرینیں اور دوسرے حالات نصب تھے، جبکہ نیچے فرش پر کئی قسم کی چھوٹی بڑی مشینیں رکھی ہوئی تھیں۔ کمرے میں 2 ایمرجنسی ٹیوب لائٹس دائیں بائیں کی دیواروں پر روشن تھیں۔ بائیں جانب صرف ایک آدمی میز کے پیچھے ریوالورنگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ میجر پرمود اور خاور کو دیکھ کر وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ او البرٹ، تم؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور میجر پرمود نے اس پر ریوالور تان لیا۔ وہ آدمی کنٹرول روم کا انچارج روٹر تھا، جس کی آواز میجر پرمود نے ہیلی کاپٹر کے ٹرانسمیٹر پر سنی تھی۔ یس مسٹر روٹر، ہاتھ بلند کر لو، کوئی غلط حرکت کی تو مارے جاؤ گے، میجر پرمود نے غراٹ امیز لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ روٹر نے خوف سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے بوکھلا کر کہا۔ خاور نے بھی اس پر مشین گن تان لی تھی۔ تم نے دھماکوں کی اطلاع کسے دی تھی؟ میجر پرمود نے پوچھا۔ کسی کو نہیں، البتہ سیکیورٹی چیف نے مجھے فون پر اطلاع دی تھی کہ لیبارٹری انچارج کو خبردار کر دوں اور لیبارٹری کے تمام کمروں کو سیل کر دوں، لیکن تم کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو؟ روٹر نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ باہر کیپٹن ٹام کی لاش پڑی ہے، اب تم بھی مرنے والے ہو، اس لیے صرف میری بات کا جواب دو، تم نے لیبارٹری کے کمرے سیل کیوں نہیں کیے؟ میجر پرمود نے غراتے ہوئے کہا۔ او، کیا تم نے اسے ہلاک کر دیا ہے؟ روٹر نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا۔ شٹ اپ، صرف میرے سوال کا جواب دو، میجر پرمود نے کہا۔ بجلی نہیں تھی، میجر براؤن کی ہدایت پر عمل کرنے سے پہلے دھماکہ ہوا اور بجلی بند ہو گئی تھی، کیونکہ لیبارٹری کے دروازے سیل کرنے والا میکانزم بجلی سے کام کرتا ہے، روٹر نے تیزی سے کہا۔ اور مقناطیسی لہریں فضا میں کس مشین سے پھیلائی جاتی ہیں؟ میجر پرمود نے پوچھا تو روٹر نے بائیں جانب دیوار کے پاس نصب ایک بھاری مشین کی طرف اشارہ کر دیا جو بظاہر واٹر پمپ کی جسامت اور ساخت کی تھی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی موٹر نصب تھی، جبکہ پہلو میں 4 بڑی بڑی بیٹریاں رکھی ہوئی تھیں جو تاروں کے ذریعے مشین کے ساتھ منسلک تھیں۔ مشین کے اگلے حصے میں 6 انچ قطر کا پائپ نصب تھا جو چھت تک بلند تھا اور اس کا سرا چھت میں بنے ہوئے ایک ہول سے باہر نکلا ہوا تھا۔ مشین کے پہلو میں لگے 2 مربع انچ سائز کے شیشے میں ایک سرخ بلب سپارک کر رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ مشین آن ہے۔ میجر پرمود نے ایک نظر میں مشین کا جائزہ لیا اور پھر یکدم روٹر پر فائر کر دیا۔ گولی نے روٹر کا بیجا اڑا دیا اور وہ بے جان ہو کر فرش پر گرتا چلا گیا۔ تب میجر پرمود نے جیب سے 2 ٹائم بم نکالے اور ان پر 3 منٹ کا وقت سیٹ کر کے کمرے میں 2 مختلف جگہوں پر رکھ دیے۔ خاور، عمران صاحب کو کال کرو، میجر پرمود نے خاور سے مخاطب ہو کر کہا تو خاور فوراً واچ ٹرانسمیٹر پر عمران سے رابطہ کرنے لگا۔ اسی لمحے باہر سے دوڑتے قدموں کی آہٹیں ابھرنے لگیں تو خاور نے فوراً ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ میجر پرمود نے اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا اور خود دروازے کی طرف لپکا۔ دروازہ کھلا تھا۔ آہٹیں قریب آتی جا رہی تھیں۔ خاور بھی میجر پرمود کے پیچھے لپکا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر میجر پرمود نے خاور سے مشین گن لی اور دروازے سے باہر جھانکا تو برآمدے کی طرف سے 4 افراد ہاتھوں میں مشین گنیں لیے دوڑے چلے آ رہے تھے اور ایک آدمی کی گن پر ٹارچ روشن تھی۔ میجر پرمود نے فوراً باہر نکل کر ان پر فائر کھول دیا۔ اس کی مشین گن سے نکلنے والی گولیوں کی بوچھاڑ نے دوسرے ہی لمحے ان 4 کو فرش پر گرا دیا۔ میجر پرمود نے مشین گن خاور کے حوالے کی اور ایک مرنے والے گارڈ کی مشین گن اٹھا کر خاور کے ساتھ تیزی سے برآمدے کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ ڈپٹی سیکیورٹی چیف روجر کے باہر جاتے ہی عمران نے اٹھتے ہوئے جیب سے ریوالور نکالا اور ڈاکٹر کاربوس پر تان لیا۔ جولیا نے بھی عمران کی تقلید کی اور پرس سے ریوالور نکال لیا۔ ڈاکٹر کاربوس ریوالور دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑا۔ او پروفیسر، میں سمجھا نہیں، ڈاکٹر کاربوس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔
مرینا دروازہ اندر سے بند کر دو، میں ڈاکٹر کاربوس کو سمجھاتا ہوں۔ عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ڈاکٹر کاربوس، تمہاری زندگی خطرے میں ہے، لیکن میرے سوالوں کے جواب دے کر تم زندہ رہ سکتے ہو، عمران نے سخت لہجے میں کہا اور میز کے گرد گھوم کر ڈاکٹر کاربوس کے قریب آ گیا۔ جولیا نے دروازہ بند کیا اور لاک لگا دیا۔ کون ہو تم؟ ڈاکٹر کاربوس نے خوف سے اکلاتے ہوئے کہا۔ پکیشائی ایجنٹ، عمران نے ریوالور ڈاکٹر کاربوس کی کن پٹی سے لگاتے ہوئے اپنے اصل لہجے میں کہا۔ او تم پروفیسر ویلٹ نہیں ہو؟ ڈاکٹر کاربوس نے کہا۔ دہشت کے مارے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ اپنے فلیٹ میں بے ہوش پڑا ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے پہ در پہ دو دھماکوں کی آوازوں کے ساتھ ہی کمرے کی تمام روشنیاں بجھ گئیں اور دیواروں پر نصب ایمرجنسی لائٹ چلنے لگی، جبکہ سائرن بند ہو گیا تھا۔ سنا تم نے؟ ہیلی کاپٹر کے بعد پاور پلانٹ بھی تباہ کر دیا گیا ہے، میرے ساتھیوں نے کر دیا ہے، عمران نے کہا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر کاربوس نے بے بسی سے جبڑے پھینچتے ہوئے کہا، اور ٹھیک اسی لمحے میز پر رکھے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ڈاکٹر کاربوس نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، ہاتھ بلند کر لو ورنہ بھی فائر کر کے تمہارے دماغ کو خالی کر دوں گا، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ تو ڈاکٹر کاربوس نے تیزی سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور پھر اسے ہاتھ بلند کرتے ہوئے غصے سے عمران کی طرف دیکھا۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ جلدی جاؤ، ڈاکٹر چانگشین کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ، عمران نے ریوالور کی نال سے اس کی کن پٹی پر دباؤ ڈالتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ ہال نمبر 3 میں برآمدے کے سامنے والی راہداری میں، ڈاکٹر کاربوس نے چونکتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی ایجاد کا فارمولہ کس الماری میں ہے؟ عمران نے ایک نظر کمرے میں موجود الماریوں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کون سی ایجاد؟ کیا اس کی کسی ایجاد کا فارمولہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر کاربوس نے تیزی سے کہا۔ شٹ اپ، پروفیسر ویلٹ کے مطابق تمام فارمولے اور تھیوری پیپرز تمہاری کسٹڈی میں ہوتے ہیں، اور لیبارٹری میں کام کرنے والے سائنسدانوں کو تجربات کے لیے تم ان کی کاپیاں دیتے ہو، عمران نے غراٹ امیز لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر چانگشین کا فارمولہ میرے پاس نہیں بلکہ سیکیورٹی چیف میجر براؤن کے پاس محفوظ ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے میجر براؤن 2 دن پہلے ہی فارمولہ یہاں سے لے گیا تھا جب غیر ملکی ایجنٹوں کی ولنٹن میں آمد کا علم ہوا تھا، ڈاکٹر کاربوس نے کہا۔ جھوٹ مت بولو، میں تمہیں ختم کر کے خود ہی اس کمرے سے فارمولہ حاصل کر لوں گا، اس کے بعد تمام عمارتوں کو بموں سے اڑا دیا جائے گا۔ بولو، فارمولہ میرے حوالے کرتے ہو یا میں فائر کر دوں، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تم میجر براؤن سے فارمولہ حاصل کر لو، ڈاکٹر کاربوس نے کہا، اور اسی لمحے ایک اور دھماکہ سنائی دیا۔ عمران کو یقین تھا کہ اس کے ساتھی راکٹ پسٹل سے دھماکے کر رہے ہوں گے۔ لو، اب سیکیورٹی چیف کا آفس تباہ کر دیا گیا ہے، اب بولو، میں 3 تک گنوں گا، اگر تم نے جواب نہ دیا تو میں ٹریگر دبا دوں گا۔ 1 2، عمران نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا اور گنتی شروع کر دی۔ فون کی گھنٹی اب بند ہو چکی تھی۔ ٹھہرو، فارمولہ الماری میں ہے، عمران کے 3 کہنے سے پہلے ڈاکٹر کاربوس نے چیخ کر کہا اور بائیں دیوار کی ایک الماری کی طرف اشارہ کر دیا۔ جولیا، ڈاکٹر پر نظر رکھو، ذرا بھی حرکت کرے تو اس کی کھوپڑی میں سوراخ کر دینا، عمران نے جولیا کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ تو جولیا نے تیزی سے ڈاکٹر کاربوس کے قریب آ کر اس پر ریوالور تان لیا۔ عمران الماری کے قریب آیا اور اسے کھول کر اندر ترتیب سے رکھی ہوئی فائلوں کو دیکھنے لگا جن پر نمبر لگے ہوئے تھے۔ فائل نمبر بتاؤ ڈاکٹر، ہری اپ، عمران نے چند لمحوں بعد پلٹ کر کہا۔ نمبر 11C، ڈاکٹر کاربوس نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران نے مطلوبہ فائل نکالی اور اسے کھول کر دیکھا تو اس میں فارمولے کے پیپرز موجود تھے۔ ان کی تحریر قبل از مسیح میں رائج شگرانی کوڈ ورڈز میں اور اس کے بعد بدھ میں لکھی جانے والی کوڈ ورڈز تحریروں کو مرکز بنا کر لکھی گئی تھی۔ ان میں بعض سنسکرت کے قدیم دور کے الفاظ بھی تھے جنہیں الٹا کر کے لکھا گیا تھا۔ کیونکہ یہ ایشیائی زبانوں کے کوڈ ورڈز تھے اس لیے عمران نے خود تو آسانی سے ڈی کوڈ نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ مایوس بھی نہیں ہوا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ اصل فارمولہ ہی ہے۔ عمران نے فائل سے کاغذات نکالے اور طے کر کے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیے۔ ڈاکٹر کاربوس خوفزدہ نظروں سے جولیا کی طرف دیکھا۔ برقی رو نہ ہونے کے سبب دیواروں پر نصب تمام سکرینیں آف تھیں جن پر پہلے لیبارٹری کے مختلف مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ جولیا، ڈاکٹر کاربوس کو آف کر دو، ہمارا مقصد پورا ہو چکا ہے، عمران نے جولیا سے کہا
اور ٹھیک اسی لمحے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ کوئی زور زور سے دروازے پر ہاتھ مار رہا تھا۔ دستک سن کر جولیا نے عمران کی طرف دیکھا۔ عمران نے جولیا کو ڈاکٹر کاربوس کے عقب میں جانے کا اشارہ کیا اور پھر دروازے کے قریب پہنچ کر جیب سے ریوالور نکال لیے۔ کون ہے؟ ایک لمحے بعد عمران نے ڈاکٹر کاربوس کی آواز میں پوچھا۔ میجر براؤن، جلدی دروازہ کھولو ڈاکٹر۔ باہر سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو عمران نے دیوار سے پشت ٹکائے ہوئے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھول دیا۔ فوراً ہی باہر سے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا گیا اور ایک دراز قامت شخص ہاتھ میں ریوالور لیے اندر گھس آیا۔ عمران نے اندھیری پھرتی سے اس کے ریوالور پر ہاتھ مارتے ہوئے اپنا ریوالور اس کی کن پٹی سے لگا دیا۔ دراز قامت جو یقیناً میجر براؤن تھا کا ریوالور ہاتھ سے گر گیا اور اس نے بے اختیار عمران کی طرف دیکھا۔ خبردار، ہاتھ بلند کر لو ورنہ کھوپڑی اڑا دوں گا، عمران نے گھرراتے ہوئے کہا اور اس کے عقب میں کھڑے دو گارڈز کی طرف دیکھا جن کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ او تم پروفیسر ویلٹ، میجر براؤن نے حیرت سے چیخ کر کہا اور ہاتھ اٹھا دیے۔ ہاں، تم دونوں بھی ہتھیار پھینک کر ہاتھ بلند کر لو ورنہ میجر براؤن مارا جائے گا، عمران نے گارڈز کو حکم دیتے ہوئے کہا تو ان دونوں نے فوراً عمران کے حکم کی تعمیل کر دی۔ میجر براؤن نے ڈاکٹر کاربوس اور جولیا کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہے ڈاکٹر؟ میجر براؤن نے غصے سے ڈاکٹر کاربوس سے پوچھا۔ پکیشائی ایجنٹ، ڈاکٹر کاربوس نے خوفزدہ لہجے میں کہا تو میجر براؤن بے ساختہ اچھل پڑا۔ تم دونوں اندر آ جاؤ، عمران نے دونوں محافظوں سے تحکمانہ لہجے میں کہا اور وہ دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے اندر آ گئے۔ مگر اسی لمحے میجر براؤن نے عمران کو گارڈز کی طرف متوجہ پا کر یکدم سر جھکاتے ہوئے گھوم کر عمران کے پیٹ میں ٹکر مار دی۔ عمران کے ہاتھ سے ریوالور گر گیا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا ہی تھا کہ میجر براؤن نے اس پر چھلانگ لگا دی اور وہ دونوں محافظوں نے سچویشن بدلتے دیکھ کر ہاتھ گرا دیے۔ عمران نے پھرتی سے سنبھل کر میجر براؤن کو ہاتھوں پر روکا اور یکدم اسے اٹھا کر دونوں گارڈز پر اچھال دیا جو اپنی مشین گنیں اٹھا رہے تھے، جس کے نتیجے میں وہ دونوں لڑکھڑا کر فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ عمران نے اچھل کر میجر براؤن کے چہرے پر ٹھوکر ماری اور وہ اٹھتے اٹھتے چیخ کر پھر گر گیا۔ اسی لمحے جولیا نے ڈاکٹر کاربوس کے سر پر فائر کر دیا، جو ہونکوں کی طرح منہ کھولے یہ فائٹ دیکھ رہا تھا۔ اس نے چیخنے کے لیے منہ کو مزید کھولا مگر چیخے بغیر فرش پر گرا اور ساکت ہو گیا تو جولیا نے فوراً یہ گارڈ پر فائر کر دیا جو سنبھل کر فرش سے عمران کا ریوالور اٹھا رہا تھا۔ گولی گارڈ کی پشت میں لگی اور وہ دلدوز چیخ کے ساتھ نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ دوسرے گارڈ نے اپنے ساتھی کا انجام دیکھا تو دروازے کی طرف جمپ لگائی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ چیختا اور فرش بوس ہو گیا۔ جولیا کے ریوالور کی گولی نے اس کے پہلو میں سوراخ کر دیا تھا۔ عمران کے پاس وقت کم تھا۔ اس نے میجر براؤن کو اٹھنے کی مہلت دیے بغیر اس کے سر پر بھرپور ٹھوکر ماری اور وہ چیخ کر پشت کے بل فرش پر لڑک گیا۔ عمران نے پھرتی سے اپنا ریوالور اٹھایا اور میجر براؤن کے سینے میں فائر کر دیا۔ میجر براؤن چیخا اور تڑپنے لگا۔ آؤ جولیا، ایک گن اٹھا لو، عمران نے اپنا ریوالور جیب میں رکھتے ہوئے جولیا سے کہا اور ایک گارڈ کی مشین گن اٹھا لی۔ جولیا نے قریب آ کر دوسرے گارڈ کی مشین گن اٹھا لی۔ عمران اپنی جیب سے ٹائم بم نکال کر اس پر وقت سیٹ کرنے لگا۔ ٹائم سیٹ کر کے اس نے بم بائیں جانب ایک الماری میں فائلوں کے درمیان چھپا دیا اور جولیا کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا۔ عمارت کے باہر شور و غل سنائی دے رہا تھا جس میں گاڑیوں کی آوازیں بھی شامل تھیں، لیکن عمارت کے اندر سے کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی تھی۔ عمران نے مشین گن کی نال پر نصب ٹارچ روشن کی اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا، لیکن برآمدے میں پہنچنے سے پہلے ہی دوڑتے قدموں کی آہٹیں سن کر وہ یکدم رک گیا اور ٹارچ بجھا دی، کیونکہ برآمدے کے سامنے والی راہداری میں ٹارچ کی روشنی ہو رہی تھی اور دوڑنے والے اسی طرف سے آ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد جیسے ایک ٹارچ بردار اور 3 گارڈ اس راہداری سے باہر آئے تو عمران نے فوراً مشین گن کا ٹیگر دبا دیا۔ گولیوں کی تھڑتھڑاہٹ سے راہداری گونج اٹھی اور وہ چاروں چیختے ہوئے گر گئے۔ عمران نے جولیا کو ہوشیار رہنے کا اشارہ کیا اور پھر جیب سے 3 ٹائم بم نکالے اور ان پر وقت سیٹ کر کے دوبارہ آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک اس کی واچ ٹرانسمیٹر پر سگنل موصول ہوا تو وہ رک گیا اور پھر اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو عمران صاحب، صفدر کالنگ اوور، ٹرانسمیٹر سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ یس عمران، اٹینڈنگ یو اوور، عمران نے تیزی سے کہا۔ آپ دونوں خیریت سے تو ہیں نا اوور، صفدر نے پوچھا۔ اگر خیریت نہ ہوتی تو میں تمہاری کال کیسے ریسیو کرتا اوور، عمران نے کہا۔ ہم نے دونوں ہیلی کاپٹروں پر قبضہ کر لیا ہے، کیا آپ کا کام ہو گیا ہے اوور، صفدر نے پوچھا۔ ہاں ہم آ رہے ہیں، میجر پرمود کہاں ہے اوور،
عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ کنٹرول روم کی طرف گئے تھے خاور کے ساتھ۔ غالباً ابھی اندر ہی ہیں اوور، صفدر نے کہا۔ میرے پاس وقت کم ہے، تم خاور کو کال کر کے انہیں پیغام دے دو کہ کام ہو گیا ہے۔ اور وہ دونوں فوراً ہیلی کاپٹروں کے قریب پہنچے۔ ایک ہیلی کاپٹر میں سفر کروں گا، دوسرے کو بیکار کر دیا جائے گا، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میجر پرمود خاور کے ساتھ کنٹرول روم کی عمارت کے برآمدے میں پہنچا ہی تھا کہ ایک جیپ برآمدے کے باہر آ کر رکی۔ اس میں سے 5 گارڈز تیزی سے اتر کر برآمدے کی طرف بڑھے۔ پاور ہاؤس میں لگی آگ کی روشنی برآمدے کے اندر تک آ رہی تھی۔ ان گارڈز کے ساتھ ایک آفیسر بھی تھا۔ میجر پرمود نے فوراً ہی پیچھے ہٹ کر راہداری کی دیوار کی آڑ لی اور خاور کو بھی روک دیا۔ پھر جو ہی باہر سے آنے والے کنٹرول روم والی راہداری کے سامنے پہنچے، ان دونوں کی مشین گنوں نے بیک وقت کہکے لگائے اور 6 کے 6 افراد چیختے ہوئے نیچے گر گئے۔ جلدی چلو، وقت کم رہ گیا ہے، میجر پرمود نے آگے بڑھتے ہوئے خاور سے کہا۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے برآمدے سے باہر آئے۔ جیپ میں کوئی نہیں تھا اور اس کا انجن سٹارٹ تھا۔ ہیلی پیڈ پر 2 اور جیپیں دوڑتی ہوئی دکھائی دیں۔ ایک جیپ لیبارٹری والی عمارت کے باہر بھی کھڑی تھی۔ میجر پرمود نے خاور کو ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کا اشارہ کیا اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایک جیپ ہیلی کاپٹر کی طرف جا رہی تھی جبکہ دوسری مخالف سمت میں جا کر عقب کی طرف مڑ گئی۔ میجر پرمود کے اشارے پر خاور نے جیپ لیبارٹری والی عمارت کی طرف بڑھا دی۔ ٹھیک اسی لمحے ان کے عقب سے دھماکے کی ہولناک آواز سنائی دی۔ میجر پرمود نے فوراً پلٹ کر دیکھا اور اس کے لبوں پر صفاقانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہیلی کاپٹروں کی طرف جانے والی جیپ ہیلی کاپٹروں سے 20-25 قدم پیچھے الٹی ہوئی تھی اور اس میں آگ بھڑک رہی تھی۔ یقیناً عمران کے ساتھیوں نے اسے ہیلی کاپٹرز کی طرف آتے دیکھ کر نشانہ بنا ڈالا تھا۔ خاور نے لیبارٹری کی عمارت کے سامنے کھڑی جیپ کے پاس پہنچ کر جیپ روکی تھی کہ اس کے واچ ٹرانسمیٹر پر سگنل موصول ہوا۔ میجر پرمود نے چونکتے ہوئے خاور کی طرف دیکھا اور خاور نے تیزی سے واچ ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو خاور، صفدر کالنگ اوور، ٹرانسمیٹر سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ یس خاور، اٹینڈنگ یو اوور، خاور نے جلدی سے کہا۔ تم اور میجر پرمود جہاں بھی ہو فوراً ہیلی کاپٹرز کی طرف آ جاؤ، عمران صاحب بھی آ رہے ہیں، انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، دونوں ہیلی کاپٹرز پر ہمارا قبضہ ہے، اوور، صفدر نے کہا۔ اور اسی لمحے کنٹرول روم کی عمارت میں پہ در پہ دھماکے ہونے لگے۔ میجر پرمود نے پیچھے دیکھا تو کنٹرول روم کی عمارت پر نصب بڑا ٹاور گر رہا تھا اور چھت سے شعلے بلند ہو رہے تھے، جبکہ دوسری عمارت پر نصب چھوٹا ٹاور پہلے ہی گر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ آ رہے ہیں، اوور اینڈ آل، میجر پرمود نے خاور کے واچ ٹرانسمیٹر کے قریب منہ کر کے بلند آواز میں کہا اور خاور نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ٹھیک اسی لمحے لیبارٹری کے برآمدے سے 2 افراد دوڑتے ہوئے باہر آئے تو میجر پرمود نے انہیں پہچان لیا۔ وہ جولیا اور عمران تھے، اور عمران ابھی تک پروفیسر ویلٹ کے میک اپ میں تھا۔ عمران صاحب، میجر پرمود نے بلند آواز میں عمران کو پکارتے ہوئے کہا۔ عمران اور جولیا نے چونکتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور پھر دوڑتے ہوئے قریب آ گئے۔ وہ دونوں جیپ کے عقب سے جیپ میں بیٹھے اور خاور نے یو ٹرن لے کر جیپ کا رخ ہیلی کاپٹرز کی طرف کر دیا۔ اسی لمحے احاطے کے گیٹ سے چند گارڈز جیپ کی طرف دوڑتے دکھائی دیے۔ انہیں دیکھ کر میجر پرمود نے مشین گن کا رخ ان کی جانب کر کے فائر کر دیا۔ ایک ہی برسٹ میں 4 آدمی چھلنی ہو کر زمین بوس ہو گئے اور باقی 2 نے زمین پر گرتے جیپ پر فائرنگ شروع کر دی۔ اسی لمحے عقب میں بیٹھے عمران کے مشین گن سے تھڑ تھڑاہٹ کی آواز گونجی اور وہ دونوں محافظ بھی اپنی اپنی جگہ تڑپنے لگے۔ ٹھیک اسی لمحے لیبارٹری کی مین عمارت میں پہ در پہ دھماکے ہونے لگے اور احاطے کی باڑ کے پاس ڈیوٹی دینے والے تمام گارڈز اس جانب متوجہ ہو گئے۔ عمارت سے آگ اور دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے۔ کنٹرول روم سے اٹھنے والی آگ کے شعلوں سے فضا سرخ ہو رہی تھی اور پاور ہاؤس کے پاس موجود فائر بریگیڈ کی گاڑی پیٹرول ٹینک پھٹ جانے کی وجہ سے بری طرح جل رہی تھی، جبکہ دوسری گاڑی پاور ہاؤس میں لگی آگ بجھانے میں مصروف تھی۔ پہلی گاڑی کے تباہ ہونے پر اس کے واٹر ٹینک کا پانی بہہ کر کافی دور تک پھیل گیا تھا۔ میجر پرمود نے دوسری گاڑی کے پاس سے گزرتے ہوئے مشین گن سے اس کے واٹر ٹینک پر برسٹ مارا تو واٹر ٹینک میں متعدد سوراخ ہو گئے جس سے پانی کی دھاریں نکلنے لگیں۔ لیبارٹری انچارج کے کمرے کے بعد عمران نے لیبارٹری کی تینوں ہال کمروں کے دروازوں کے پاس بھی ایک ایک ٹائم بم ڈال دیا تھا، جن کے پھٹنے سے پوری عمارت شیلوں میں گر گئی تھی۔ ابھی ان کی جیپ ہیلی کاپٹر سے 10-15 قدم پیچھے ہی تھی کہ ہیلی کاپٹروں کے عقب سے وہ جیپ برآمد ہوئی جسے میجر پرمود اور خاور نے دوسری سمت سے عمارتوں کے عقب کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ کھلی جیپ میں 4 مشین گن بردار محافظ کھڑے تھے۔ میجر پرمود نے دیکھا تو
فوراً مشین گن کا رخ ان کی طرف کر دیا اور جو ہی وہ جیپ ہیلی کاپٹروں کے پاس سے گزر کر قریب آئی، میجر پرمود نے اس پر فائر کھول دیا۔ ڈرائیور سمیت پانچوں افراد چیختے ہوئے گر گئے، جبکہ تیز رفتار جیپ بے قابو ہو کر فائر بریگیڈ کی جلتی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھی اور اس سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ خاور نے دونوں ہیلی کاپٹروں کے درمیان خالی جگہ پر جیپ روک دی۔ بائیں جانب کھڑے ہیلی کاپٹر کے کاکپٹ کا دروازہ کھلا تھا اور پائلٹ سیٹ پر بیٹھا صفدر ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خاور، میجر پرمود، جولیو اور عمران اچھل کر جیپ سے باہر آئے اور میجر پرمود پائلٹ ڈور کی طرف لپکا۔ صفدر فوراً ہی دوسری سیٹ پر چلا گیا اور میجر پرمود نے پائلٹ سیٹ سنبھال لی، جبکہ خاور، عمران، جولیا ہیلی کاپٹر کے عقبی حصے میں سوار ہو گئے اور اندر کھڑے تنویر نے فوراً ہی دروازہ بند کر دیا۔ اسی لمحے میجر پرمود نے ہیلی کاپٹر کا انجن سٹارٹ کر دیا۔ عمران کے ساتھی مشین گن سنبھالے کھڑکی کے پاس بیٹھے باہر دیکھ رہے تھے۔ جلنے والی عمارتوں کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور سیکورٹی آفس کی دوسری جانب سے ایک جیپ ہیلی کاپٹروں کی طرف دوڑ رہی تھی، لیکن ابھی وہ جیپ پاور ہاؤس کے سامنے ہی پہنچی تھی کہ میجر پرمود نے فلائنگ لیور کو حرکت دی اور ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ اسی لمحے تنویر نے کھڑکی کھولی اور راکٹ پسٹل سے اس جیپ کی طرف فائر کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے زوردار دھماکے سے اس جیپ کے پرخچے اڑ گئے۔ اتنی دیر میں ہیلی کاپٹر زمین سے 50-55 فٹ بلند ہو چکا تھا۔ اوہ، زیادہ بلندی پر نہ جاؤ میجر پرمود، عمران نے میجر پرمود سے مخاطب ہو کر کہا۔ بے فکر رہیں، میگنیٹ سرکل تباہ ہو چکا ہے، میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ صفدر نیچے دیکھ رہا تھا۔ کچھ افراد اس ہیلی کاپٹر کی طرف دوڑ رہے تھے جو نیچے کھڑا تھا۔ اس نے فوراً ہی جیب سے راکٹ پسٹل نکالا اور دوسرے ہیلی کاپٹر کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ تباکن راکٹ ہیلی کاپٹر کے پہلو سے ٹکرایا اور ہیلی کاپٹر کے پرخچے اڑ گئے، اور اس ہیلی کاپٹر کی طرف دوڑنے والے افراد ان کے ہیلی کاپٹر کی طرف فائرنگ کرنے لگے۔ میجر پرمود نے فوراً ہی ہیلی کاپٹر کا رخ شمالی سمت میں کیا اور اس کی رفتار بڑھا دی۔ نیچے سے برسائی جانے والی گولیاں ان کے ہیلی کاپٹر تک نہ پہنچ پا رہی تھیں۔ تباہ ہونے والے ہیلی کاپٹر سے شعلے اٹھ رہے تھے، مگر اب عمران اور اس کے ساتھی اور میجر پرمود محفوظ تھے اور وہ لیبارٹری سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ اس جانب کے جزیرے کی پہاڑیاں تھیں جو سال تک پھیلی ہوئی تھیں۔ عمران کے ساتھی نیچے جھانک رہے تھے۔ جلدی وہ جزیرے کی پہاڑیوں سے گزر کر سمندر کے اوپر پہنچ گئے۔ جزیرے کے مشرقی سال پر وہ سٹیمرز کھڑے نظر آ رہے تھے جو جزیرے کے گرد گشت کرتے رہتے تھے۔ یقیناً لیبارٹری ایریا میں ہونے والے دھماکوں کے سبب ان سٹیمرز پر ڈیوٹی دینے والے افراد سٹیمر سال پر چھوڑ کر لیبارٹری کو بچانے کی طرف چلے گئے تھے۔ عمران صاحب، مبارک ہو، میجر پرمود نے ہیلی کاپٹر کا رخ میامی کی طرف کرتے ہوئے عمران سے کہا۔ او، ابھی شادی تو نہیں ہوئی میری، عمران نے چونکتے ہوئے کہا تو عمران کے ساتھ ہی بے اختیار مسکرانے لگے۔ میں شادی کی نہیں، مشن کی کامیابی کی مبارکباد دے رہا ہوں، میجر پرمود نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، گویا تم فارمولہ لے آئے ہو، عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ اوہ، لیبارٹری میں آپ گئے تھے، کیا فارمولہ نہیں لائے؟ میجر پرمود نے یکدم پریشان ہو کر کہا۔ میں وہاں فارمولہ نہیں، ڈاکٹر کاربوس سے ملنے گیا تھا جو لیبارٹری کا انچارج تھا۔ اسے ختم کرنے کے بعد میں نے ان تینوں لیبارٹری ہالز کو ٹائم بم لگا کر تباہ کر ڈالا جن میں تمام سائنسدان تجربات میں مصروف تھے، عمران نے جواب دیا۔ کیوں پریشان کرتے ہو میجر صاحب کو؟ تم نے میرے سامنے الماری سے فارمولہ نکال کر اپنے کوٹ کی جیب میں رکھا تھا، جولیا نے غصے سے عمران سے کہا۔ اچھا، وہ تو شادی کرانے کا جدید فارمولہ تھا، عمران نے کہا تو سب ساتھی مسکرانے لگے۔ عمران صاحب، آپ کو اس فارمولے کی کیا ضرورت تھی؟ جوان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس فارمولے کی مجھے اشد ضرورت تھی کیونکہ میں بن بیوی کے مرنا نہیں چاہتا، عمران نے بے چارگی سے کہا۔ گویا آپ صرف اپنے مقصد کا فارمولہ حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے تھے، میجر پرمود نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، تمہارے مقصد کا فارمولہ بھی لایا ہوں، اسے تمشیلہ کے حوالے کر دینا، وہ اس کے مطابق تمہیں قیمہ برے بینگن پکا کر کھلائے گی اور تم شادی کے بعد تھالی کے بینگن بننے سے بچے رہو گے، عمران نے کہا۔ آپ میرے سوال کو گول کر گئے ہیں، میجر پرمود نے ہنستے ہوئے کہا۔ تھالی کا بیگن گول ہی ہوتا ہے، لیبارٹری میں اکرمین سائنسدان بیگن بم بنا رہے تھے، اگر وقت ہوتا تو وہ ضرور لے آتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اکرمین سائنسدان بیگن بم بنا رہے تھے، ہے تو وہ کیوں؟ خاور نے جلدی سے پوچھا۔ آبادی کم کرنے کے لیے، تمہیں اگر یہ نام پسند نہیں تو تم اسے ہینڈ گرنیڈ بم کہہ سکتے ہو، مگر اس کا برتا بہت خطرناک ہوتا ہے، لمحوں میں سب کا صفایا کر دیتا ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بکواس کے سوا بھی کچھ آتا ہے تمہیں؟ تنویر نے خرراتے ہوئے کہا۔ ہاں، کلیجہ منہ کو آتا ہے جب تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم پر بینگن بم تو کیا حلوہ کدو بم بھی اثر نہیں کرے گا، عمران نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو تنویر غصے سے دانت پیسنے لگا۔ عمران صاحب، پلیز سنجیدہ ہو جائیں،
میجر پرمود نے بھی قدرے ناراض لہجے میں کہا، کیا فائدہ، جب سنجیدہ ہوتا ہوں تو کوئی حسینہ گاس بھی نہیں ڈالتی اور مجھ سنگ دل بے حس خشک مزاج اور نہ جانے کیسے کیسے القابات سے نوازا جاتا ہے، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ عمران نے بے چارگی سے کہا۔ گدھے، تنویر نے غراتے ہوئے کہا، اس لیے تو تمہارا میرے ساتھ گزارا نہیں ہوتا۔ میں چیف سے کہوں گا کہ آئندہ تمہیں کسی گھوڑے کے ساتھ مشن پر بھیج دے تاکہ تم دولتیوں سے بچے رہو۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو تنویر تل ملا کر سے گھورنے لگا۔ عمران صاحب، یہ تو بتا دیجئے کہ کہاں چلنا ہے، ہم میامی کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ میجر پرمود نے کہا۔ وہ حیرت ہے کہ اب تک میامی سے جزیرے کی خیر خبر لینے کوئی نہیں آیا، صفدر نے کہا۔ اس لیے کہ پاور ہاؤس کی تباہی سے وہاں کسی کو ہوش ہی نہیں رہا تھا اور پھر کنٹرول روم پر خاور اور میرا قبضہ ہو گیا تھا۔ میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا، عمران صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ فارمولہ حاصل کرنے کے علاوہ ڈاکٹر چانگ شین کو بھی آزاد کرانا ہے، پھر آپ اسے کیوں اپنے ساتھ نہیں لائے؟ چوہان نے عمران سے پوچھا۔ میرے بجائے اسے فرشتے اپنے ساتھ لے گئے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ مارا گیا ہے؟ صفدر نے چونکتے ہوئے کہا۔ غالباً شگرانی حکام بھی یہی چاہتے تھے۔ اصل فارمولہ چوری ہو جانے کے بعد شگرانی حکام نے ڈاکٹر چانگ شین کو تو کسی خفیہ مقام پر منتقل کر دیا ہوگا اور اس کی جگہ اس کا ہم شکل شگرانی سامنے کر دیا ہوگا۔ ایسا اس لیے کہا گیا ہوگا کہ شگرانی حکام کو یقین ہوگا کہ اکرمین حکام ڈاکٹر چانگ شین کے فارمولے کو ڈیکوڈ نہیں کر سکیں گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر ہم شکل شگرانی تو پہچانا گیا ہوگا، تنویر نے کہا۔ شگرانیوں کو تم نے احمق سمجھ رکھا ہے کیا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یقیناً وہ احمق نہیں ہے مگر تم ہو، اصل بات بتاتے ہی نہیں۔ جولیا نے تنویر کو احمق کہنے پر تیز لہجے میں کہا، اصل بات تم بھی جانتی ہے مگر تنویر تم سے زیادہ جانتا ہے، کیوں تنویر؟ عمران نے تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری اصل بات ایک ہی بھرمی ہوتی ہے، لاپتے رہو، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب آپ بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، میں نے آدھا خطبہ نکاح یاد کر لیا ہے۔ صفدر نے عمران کی بات سمجھتے ہوئے وضاحت کر دی تو ہیلی کاپٹر کہکوں سے گونج اٹھا۔ ہاں اب دل کو کچھ ڈارس ہوئی ہے تو سنو، بلکہ دل کھول کر سنو۔ قصہ یوں ہے کہ وہ شگرانی اصل درویش نہیں تھا بلکہ درویش چانگ شین کا ہم شکل تھا جس کی برین واشنگ کر کے اسے چانگ شین بنایا گیا تھا۔ جب میں اس سے ملا اور اس سے چند باتیں کی تو اس کی دور اندیشی سامنے آ گئی۔ اب تم بتاؤ کہ مولانا صفدر صاحب ایسے درویش کو ساتھ لانے کا کیا فائدہ تھا جس کا نہ گھر تھا نہ گھاٹ سوری، جس کا نہ صحرا تھا نہ بیابان؟ اس لیے میں نے اسے بھی حال میں موجود دیگر درویشوں میں چھوڑ دیا کیونکہ جلد یہ جزیرہ بیاباں کا منظر پیش کرنے والا تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو میجر پرمود سمیت تمام ساتھیوں نے دل ہی دل میں عمران کی اسی دلیل کو سراہا۔ یہ تو اچھا ہوا، میجر پرمود نے کہا۔ بہرحال ہم میامی کے سال سے 10 کلومیٹر دور لینڈ کریں گے، وہاں سے روجر ہمیں اپنے کسی ٹھکانے پر لے جائے گا، 3 دن بعد ہم پیرس روانہ ہو جائیں گے۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا، پیرس جا کر کیا کرنا ہے؟ تنویر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ سیر و تفریح، سنا ہے وہاں کی سڑکیں شیشے کی طرح صاف ہیں، ان پر چلنے میں بڑا مزہ آتا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن وہ انسانوں کے لیے ہیں، ان پر گدھوں کا چلنا منع ہے، تنویر نے تزیہ لہجے میں کہا تو تمام ساتھی ہنسنے لگے۔ عمران نے مصنوعی غصے سے ایک ایک کو گھورنے لگا۔ کیا بات ہے عمران صاحب، آپ چپ کیوں ہو گئے ہیں؟ میجر پرمود نے ہنستے ہوئے کہا، پیرس کی سڑکوں کو تصور کر کے، کیونکہ وہاں تنویر کو تو پیدل چلنے نہیں دیا جائے گا جبکہ جولیا وہاں میرے ساتھ آزادی سے گھومے پھرے گی، مورنی جیسی چال کے ساتھ۔ عمران نے خلاؤں میں تکتے ہوئے کہا تو تنویر کے ساتھ ساتھ جولیا بھی عمران کو گھورنے لگی، مگر جولیا کے گھورنے کا انداز تنویر سے مختلف تھا۔ ختم شد۔